الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فقد قال اللہ عز وجل فی کتابہ العظیم یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین وقال اللہ تبارک وتعالی یا ایہا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان وقال اللہ تبارک وتعالی ان الدین عند اللہ الاسلام صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین یا رب صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم۔ محترم بزرگوں اور دوستو، دنیا میں انسان کو زندگی گزارنے کے لیے طریقے مختلف ہیں۔ ان مختلف طریقوں کو اگر ہم سمیٹ کر بیان کریں گے تو ہم یہ کہیں گے کہ دو طریقے ہیں۔ ایک طریقہ تو ہے وہ جس میں انسان اپنے آپ کو بالکل آزاد سمجھ کر زندگی گزارے گا، جیسی ہماری مرضی ویسی ہم زندگی گزاریں گے۔ ہمیں جو مرضی ہے وہ کھائیں گے، جو مرضی ہے وہ پئیں گے، جیسا مرضی ویسا ڈریس پہنیں گے، جیسے مرضی ویسے ہم دولت کمائیں گے، جیسے مرضی ویسے ہم خرچ کریں گے۔ ہم کسی قانون کے پابند نہیں، ہم کسی ٹریڈیشن کے پابند نہیں، ہم کسی حکم کے تابع نہیں، ہمیں کسی کا ڈر نہیں، ہمیں کسی کے سامنے جواب دہی نہیں کرنی ہے۔ زندگی نام ہے، اس طرح سے خوشیاں مناؤ جیسے تمہارے بس میں ہو، جو تم کر سکتے ہو وہ کرو۔ ایک زندگی گزارنے کا طریقہ یہ ہے۔ دوسرا زندگی گزارنے کا طریقہ کہ نہیں، ہم پابند ہیں اس کے جس نے ہم کو پیدا کیا، جو وہ کہے گا وہ ہمیں کرنا ہے، جس سے ہمیں بچنے کو کہے گا اس سے ہمیں بچنا ہے، ہمیں ایک ایک عمل کا اس کے سامنے جواب دینا ہے۔ ہم حلال و حرام کے اس کے حکموں کے پابند ہیں۔ ہماری نظروں میں کوئی چیز بہت اچھی ہو اور اس نے اس کو منع کر دیا ہو تو ہم اس کے نزدیک نہیں جائیں گے، اور ہماری نظروں میں کوئی چیز اچھی نہ ہو مگر اگر ہمیں اس کا حکم دیا گیا ہے تو ہمیں اس کو کرنا ہے۔ ہم جو کچھ کریں گے وہ سارا ریکارڈ ہو رہا ہے، اور ریکارڈ ہونے کے ساتھ پھر ہمیں اس کے پاس پہنچنا ہے اور وہاں جا کر کے ہمیں جواب دینا ہے۔ زندگی گزارنے کا ایک طریقہ یہ ہے اور ایک طریقہ یہ ہے۔ ان دونوں زندگی کے طریقوں میں آسمان و زمین کا فرق ہے۔ ایک طریقہ زندگی میں انسان اپنے آپ کو سمجھتا ہے آزاد، کسی چیز کی پابندی ہم پر نہیں، کوئی چیز ہمارے لیے حرام نہیں، کوئی چیز ہمارے ذمہ لازم نہیں۔ اور اس کے مقابلے میں دوسری زندگی ہے، وہ اپنے آپ کو سمجھتا ہے ہم پابند ہیں ہر چیز میں، ہم اپنی مرضی کے مطابق کھا نہیں سکتے، اپنی مرضی کے مطابق پی نہیں سکتے، اپنی مرضی کا ڈریس نہیں پہن سکتے، اپنی مرضی کے مطابق ہمارے کمانے کا سسٹم نہیں ہوگا، اپنی مرضی کے مطابق ہمارے خرچ کرنے کا بھی سسٹم نہیں ہوگا، بلکہ ہم چھوٹی سے چھوٹی حرکت کریں گے اس کا بھی ہمیں کسی کے پاس جواب دینا ہے، اور جو کچھ ہم کریں گے وہ سارا ریکارڈ ہو رہا ہے۔ یہ زندگی گزارنے کا طریقہ بالکل الگ ہے اور وہ زندگی گزارنے کا طریقہ بالکل الگ ہے۔ آج کی زبان میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ گویا زندگی کے دو لائف سٹائل ہیں۔ ایک لائف سٹائل ہے بالکل آزاد، جس کا نام رکھا گیا فریڈم، جس کا نام رکھا گیا لبرلزم،
جس کا نام رکھا گیا آزادی رائے، جس کا نام رکھا گیا ہم آزاد دنیا میں پیدا ہو کر کے آئے، آزاد ہو کر کے آئے، ہم پر کوئی پابندی نہیں تھی، ہم ویسے ہی آزاد ہو کر زندگی گزاریں گے۔ اس تصور زندگی کے مطابق انسان جو چاہتا ہے سو کھاتا ہے، اس کے لیے کوئی پابندی نہیں۔ اس تصور زندگی کا خلاصہ یہاں تک پہنچا کہ ممکن آپ کو معلوم ہوگا یا نہیں کہ ابھی پچھلے ہفتے لندن کے اندر ایک ریسٹورنٹ کھولا گیا جس میں اعلان کیا گیا کہ اس ریسٹورنٹ کے اندر صرف ننگے آدمی آئیں گے، کپڑا پہن کر نہیں آئے گا کوئی، اور ہزاروں انسانوں نے بکنگ کر دی۔ 60 سے 70 آدمی جو ہے وہ ایک دن میں وہاں کھانا کھا سکتے ہیں، اور چونکہ ہزاروں آدمیوں نے بکنگ کر لی اس لیے 9 سال تک بکنگ ہو گئی، اور اندر جو بھی آئے گا وہ ننگا ہوگا۔ اور جب ان سے پوچھیں گے ایسا کیوں ہے، کہ لگے انسان ننگا آیا دنیا میں، یہ نیچر ہے، تو نیچر کے مطابق ہمیں زندگی گزارنی ہے۔ وہاں کے بیرے ہوئے ہیں وہ بھی ننگے رہیں گے، وہاں مرد اندر آئیں گے وہ بھی ننگے، اور اگر کوئی کپڑے پہن کر آئے گا تو اس کو جرمانہ میں ڈبل چارجز دینے پڑیں گے۔ یعنی ایک وقت کے کھانے کا اگر اس کو $70 دینا ہے تو اگر کوئی کپڑے پہن کر کے آئے گا تو اس کو $70 اور جرمانے میں دینے ہیں۔ آپ کپڑے پہن کر کیوں اندر آئے؟ لائف سٹائل ایک یہ ہے۔ ایک زندگی گزارنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم جو چاہیں گے سو کریں گے، اسی تصور کی بنیاد پر مردوں کا نکاح مردوں سے، عورتوں کا نکاح عورتوں سے کیا جا رہا ہے، اور اس کو ساری دنیا میں پھیلانے کی کوششیں ہیں۔ ہم مختصر لفظوں میں اس کو سمجھ سکتے ہیں کہ دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے ایک راستہ تو انسانوں کے سامنے یہ ہے کہ ہم اپنی مرضی کے خود مالک ہیں، ہم اپنی مرضی کے خود مختار ہیں، ہم جو چاہیں سو کر سکتے ہیں، ہم پر کسی کی پابندی نہیں، نہ مذہب کی پابندی، ہم کسی پیدا کرنے والے کو بھی نہیں مانتے، ہمیں کسی کے سامنے جواب بھی نہیں دینا ہے، مرنے کے بعد کوئی زندگی بھی نہیں ہے، اور زندہ ہو کر کے کسی کے سامنے کوئی جواب نہیں کرنی ہے۔ ایک زندگی گزارنے کا طریقہ یہ ہے، اور دوسرا زندگی گزارنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم خود پیدا نہیں ہوئے، ہم کو کسی نے پیدا کیا، ہمارے جسم کے اندر جو صلاحیتیں ہیں وہ کسی نے رکھی ہیں، ان صلاحیتوں میں سے ایک صلاحیت کا ہمیں خدا کے پاس جواب دینا ہے۔ ہم اگر اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں تو اس دیکھنے کا ہمیں جواب دینا ہے، ہم اگر اپنے دماغ سے کچھ سوچتے ہیں تو سوچنے کا ہمیں جواب دینا ہے، ہم اگر کوئی چیز کماتے ہیں تو کمائی کا ہمیں حساب دینا ہوگا کہ کمائی کے ذرائع آپ کے پاس کیا تھے، اور اگر ہم کوئی چیز خرچ کر رہے ہیں تو اس خرچ کرنے کا ہمیں جواب دینا ہے کہ آپ نے کہاں کہاں یہ چیز خرچ کی ہے۔ اگر ہم دولت مند ہیں تو دولت مند ہونے کے اعتبار سے ہمارا حساب ہوگا، اور اگر ہم غربتوں میں ہیں تو غریب ہونے کے اعتبار سے ہمارا حساب ہوگا۔ ہم ہر چیز میں کسی کے پابند ہیں، اور بالکل ایسے جیسے کوئی انسان قانون کے دائرے میں رہ کر زندگی گزارتا ہے، اسی طرح سے ہم قانون کے دائرے میں زندگی گزاریں گے۔ وہ قانون بنایا اس کائنات کے بنانے والے خالق نے، وہ قانون بنایا اس جسم کے بنانے والے مالک نے، وہ قانون بنایا اس دنیا کے سب سے بڑے گائیڈ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو زندگی گزارنے کا ایک طریقہ یہ ہے اور ایک طریقہ یہ ہے۔ یہ زندگی گزارنے کے دونوں ان طریقوں کا ٹکراؤ ابتدا سے آج تک چلا رہا ہے۔ سب سے پہلا ٹکراؤ جو شروع ہوا ہے وہ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں ہوا۔ ایک زندگی گزارنے کا طریقہ کیا تھا کہ ہم پتھروں کو اپنا خدا مانتے ہیں، یہی ہمارے خدا ہیں، جو یہ بتائیں گے وہی ہم کریں گے، اور چونکہ پتھر بتانے والے کچھ نہیں ہیں لہذا وہ خود ہی طے کرتے تھے، ہمارا یہ پتھر والا خدا یہ چاہتا ہے، طے کیا، خود منسوب کیا اس کی طرف، اور اس طرح سے ایک لائف سٹائل کھڑا ہو گیا۔ پتھروں کے سامنے جھکنا، ان کو اپنا معبود ماننا، ان کو سجدے کرنا، اس کے بعد پھر حلال و حرام خود طے کرنا، کون سا کام ہمیں کرنا ہے کون سا کام نہیں کرنا ہے، کیونکہ خدا تو بنایا پتھر کو اور پتھر وہاں سے کچھ بول نہیں سکتا، لہذا ہمیں خود طے کرنا۔ نوح علیہ السلام سے پہلے دنیا میں شرک نہیں تھا، نوح علیہ السلام سے پہلے خدا کے علاوہ کسی اور کا تصور نہیں تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اس لیے اللہ نے کبھی نہیں کہا شرک کی نفی کرو، کیونکہ اس سے پہلے کوئی شرک تھا ہی نہیں، اور حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں یا ان کی اولاد میں براہ راست کوئی شخص ایسا نہیں تھا جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو خدا مانتا ہو یا اللہ کی مرضی کے علاوہ کسی اور کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے والا ہو۔ یہ سب سے پہلے دنیا میں جو شرک کا آغاز ہوا وہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم سے ہوا، اور نوح علیہ السلام ہی کو اللہ نے باقاعدہ نبی بنا کر کے بھیجا ہے شرک کے خاتمے کے لیے۔ اسی وجہ سے حدیث کی سب سے بڑی کتاب بخاری شریف ہے، اس بخاری شریف کا پہلا چپٹر ہے وحی کا بیان۔ اس وحی کے بیان کو سمجھانے کے لیے ان کو کوئی آیت نقل کرنی ہے، وحی کا چپٹر سمجھانے کے لیے ان کو کوئی آیت بیان کرنی ہے۔ آیتیں ہیں بہت ساری جن میں وحی کا بیان ہے، تو امام بخاری نے وہاں آیت جو منتخب کی وہ والی آیت منتخب کی جس آیت میں اللہ تعالیٰ شانہ نے نبیوں پر وحی بھیجنے کا تذکرہ کیا تھا، خاص طور پر نوح علیہ السلام پر۔ تو اس نوح علیہ السلام کی وحی کا تذکرہ کیوں آیا؟
تو انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدہ، ہم نے آپ پر وحی کی ہے ایسے ہی جیسے دوسرے نبی خاص طور پر نوح علیہ السلام پر جیسے ہم نے وحی کی تھی ویسے ہم آپ پر وحی کر رہے ہیں۔ تو اللہ نے یہاں وحی کے ریفرنس کے طور پر حضرت آدم علیہ السلام کو نہیں بلکہ نوح علیہ السلام کو منتخب کیا۔ وجہ اس کی یہی ہے کہ نوح علیہ السلام پر جو وحی آئی اسی وقت سے زندگی کے دو لائف سٹائل سٹارٹ ہوئے ہیں، ایک نبیوں والا طرز زندگی ہے اور ایک نبیوں کے خلاف طرز زندگی ہے۔ نبیوں والا طرز زندگی کسی اور راستے پر چلتا ہے اور نبیوں کے خلاف جو طرز زندگی ہے وہ کسی اور راستے پر چلتا ہے۔ تو آغاز ہوا حضرت نوح علیہ السلام کے دور سے، اس کے بعد سے آج تک ہر زمانے میں یہ لائف سٹائل الگ الگ رہے ہیں۔ ایک لائف سٹائل ہے اللہ کی مرضی کے علاوہ کسی اور کی مرضی کے مطابق، چاہے بعد میں وہ پتھر ہوں وہ بت پرستی، چاہے وہ سورج کی پرستی ہو، چاہے وہ اگنی پرستی ہو، چاہے وہ اپنے ہاتھ سے بنائے ہوئے خداؤں کی پرستش ہو، اور چاہے کسی کا بھی پرستش نہ ہو، اپنے نفس کی پرستش، جو میرا جی چاہے گا میں وہی کروں گا۔ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِنَ اللَّهِ، اس سے زیادہ بدتر گمراہ انسان کون ہے کہ جس نے اپنا خدا بنایا اپنے نفس کو۔ شرک صرف بتوں کے سامنے جھکنے کا نام نہیں ہے، بلکہ شرک کی ایک قسم وہ بھی ہے کہ انسان اپنے نفس کو اپنا خدا بنا دے۔ ایک جھکتا ہے پتھر کے سامنے، دوسرا جھکتا ہے اپنے نفس کے سامنے۔ قرآن کریم نے اس کو بھی کہا کیا کہ اس سے بڑا گمراہ انسان کون ہوگا جو اپنے نفس کے پیچھے چل رہا ہے۔ اس کے نفس نے کہا یہ کام مجھے کرنا ہے، بس اس کو سمجھے گا ہاں یہ کام ضروری، اور اس کے دل نے کہا یہ کام مجھے نہیں کرنا ہے تو اس کام سے وہ دور رہے گا، چاہے اس کائنات کے بنانے والے نے اس کام کا کتنا ہی حکم دیا گیا ہوگا۔ تو میرے بھائیوں میں سمجھانا جو چاہتا تھا وہ یہ کہ زندگی گزارنے کے دو طریقے ہیں۔ ایک طریقہ ہے کائنات بنانے والے خدا کی مرضی کے مطابق، اور ایک طریقہ ہے وہ جو دنیا میں انسان خود طے کرتے ہیں، اور اس طے ہونے والی زندگی کی سب سے بہترین مثال آج کا یورپین لائف سٹائل ہے، مغربی قوموں کی طرز زندگی۔ اس مغربی قوموں کی طرز زندگی خصوصیات کیا ہیں؟ ہم کسی کے سامنے جواب دہ نہیں، ہمارے لیے کوئی چیز گناہ نہیں ہے، کوئی چیز ثواب نہیں ہے، چیز ثواب کوئی کام ہوتا ہی نہیں ہے۔ جرم کسے کہیں گے کہ جرم کہیں گے جس کو گورنمنٹ کہے گی جرم۔ اسی بنا پر آج کے قانون میں زنا کاری کو جرم نہیں کہا جاتا، زنا بالجبر کو جرم کہا جاتا ہے۔ اگر رضامندی سے کسی نے بدکاری کی اس میں کوئی جرم نہیں ہے۔ آج کا قانون یہ ہے، بلکہ ساری دنیا میں ہے، بے شمار مسلم ممالک میں بھی یہی ہے۔ کیا صاحب زنا کاری کوئی جرم نہیں ہے؟ ہاں یہ جرم تب ہوگا جب آپ زبردستی کریں، چاہے لڑکے کے ساتھ زبردستی کی جائے تب بھی زنا بالجبر ہوگا، اور اگر لڑکیوں کے ساتھ زبردستی کی گئی تب جرم ہوگا کیونکہ آپ نے اس کی مرضی کے خلاف کیا ہے، اور اگر آپ رضامند ہو کر کریں گے تو کوئی جرم نہیں ہے۔ اسی لیے آج کے زمانے میں گناہ کی تعریف ہی بدل گئی ہے۔ مذہب تو یہ کہتا ہے کہ گناہ نام ہے خدا کی مرضی کے خلاف زندگی گزارنا، اور آج کا لائف سٹائل کہتا ہے گناہ کوئی چیز نہیں ہے، خدا ہے ہی نہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ جب کائنات خود بخود بنی ہے، اور کائنات کس نے بنا؟ نیچر، کہ صاحب سب نیچرلی چل رہا ہے، کائنات نیچر کی بنیاد پر چل رہی ہے، انسان نیچرلی پیدا ہوتا ہے، موسم نیچر کی بنیاد پر بدلتے ہیں، زمین سے جو کچھ پیدا ہوتا ہے نیچر کی بنیاد پر پیدا ہوتا ہے، تو ساری چیزیں نیچر کی طرف منسوب کر کے پھر اپنے آپ کو آزاد کر دیا، اور آزاد کرنے کے بعد پھر آپ کیا ہمارے لیے کوئی پابندی نہیں۔ اس لیے بے شمار انسان ان سے پوچھا آپ کا مذہب کیا؟ کہ ہمارا کوئی مذہب نہیں ہے، اور بڑے فخر کے ساتھ کہتے ہیں صاحب آپ کا طرز زندگی کیا ہے؟ کہ ہمارا طرز زندگی جو ہمارا جی چاہے وہ ہم کریں گے، انسان آزاد پیدا ہوا ہے۔ بعض دفعہ لوگ اس بات کو اتنے اچھے انداز سے سمجھاتے ہیں کہ اچھے انسان جو ہے وہ متاثر ہو جاتے ہیں کہ صاحب جب جانور کے لیے ہر قسم کی آزادی ہے تو انسانوں کے لیے پابندی کیوں لگائی گئی؟ کہ آپ یہ چیز نہیں کھا سکتے، آپ یہ ڈریس نہیں پہن سکتے، آپ فلاں کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتے۔ جانور آزاد ہے، اس سے زیادہ آزاد انسان، اس سے زیادہ انسان کو فریڈم ملنا چاہیے، اس سے زیادہ انسانوں کو آزادی ملنی چاہیے، آپ جو چاہیں سو کر سکتے ہیں۔ اس لیے مرد اگر عورت بننا چاہیں تو کوئی پابندی نہیں ہونی چاہیے، عورتیں اگر مرد بننا چاہیں تو کوئی پابندی نہیں ہونی چاہیے، مرد اگر مردوں کے ساتھ نکاح کر رہے ہیں کوئی پابندی نہیں ہونی چاہیے، عورتیں اگر عورتوں کے ساتھ کریں کوئی پابندی نہیں۔ آپ فنکشن جیسے چاہے ویسے منائیں، آپ جیسے چاہے لائف، آپ جیسے چاہے بالوں کے سٹائل رکھیں، آپ جیسے چاہیں کمائیں، آپ جیسے چاہیں آپ کو سٹہ بازی کرنی پڑے، سود کے ذریعے پیسہ کمانا پڑے، فراڈ کرنے پڑیں، سکنڈل کرنے پڑیں، کوئی پرواہ نہیں، مسئلہ ہے پیسہ کمانے کا، اور اس کا پھر آپ کو خوشیاں منانی ہے، جیسے آپ چاہیں ویسے خوشیاں منائیں۔ یہ ہے لائف سٹائل آج کا، اور ساتھ میں یہود و نصارہ چاہتے یہ ہیں کہ ساری دنیا میں یہی لائف سٹائل آ جانا چاہیے، اور جب یہ لائف سٹائل آئے گا تو انسان نہ ان کا خاندان باقی بچے گا، نہ ان کی سوسائٹی میں کوئی پاکیزگی رہے گی، نہ حیا اور بے حیائی کو کوئی فرق رہے گا۔
جانور اور انسانوں کی زندگی سیم ایک ہی جیسی ہو جائے گی، بلکہ آگے چل کر کے جیسے جانور ننگے زندگی گزارتے انسان بھی ایسے ننگے زندگی گزاریں گے۔ جب ننگوں کا ریسٹورنٹ کھول گیا، جب ننگوں کے جلوس نکلنے لگے، جب ننگوں کی شادیاں باقاعدہ ہونے لگی اور اعلان ہوتا ہے کہ صاحب فلاں میرج میں آپ کو آنا ہے مگر کپڑے پہن کر کے نہیں آنا ہے، اور بکنگ ہوتی ہے باقاعدہ، یہ وہی اسی طرف جا رہا ہے لائف اسٹائل۔ اللہ جل شانہ نے جب قرآن کریم میں فرمایا بتوں کی مذمت، اس بتوں کی مذمت کا مطلب ایک بت وہی ہے نا جو پتھروں کا بت ہو، وہ تو اس زمانے میں پتھر کے بت تھے، آج بھی ہیں، لیکن ایک بت انسان کا اپنا نفس بھی ہے، جس نفس کے پیچھے انسان چلتا ہے، اور ایک بت ہوتا ہے ما وجدنا علی آباءنا، جو آج کی ٹرنڈ ہے ہم ویسی زندگی گزاریں گے، جیسا آج کا لباس ہوگا ویسے ہم لباس پہنیں گے، جیسے آج کے کھانے کمانے کا طریقہ ویسے ہی ہم کریں گے، جیسے اس وقت فنکشن منائے جائیں گے ہم بھی ویسے ہی کریں گے۔ تو گویا انسانوں کا لائف سٹائل وہ ایکسیپٹ کرنا یا جو دل چاہ رہا وہ کرنا، نہ کسی کے سامنے جواب دہی ہے، نہ کسی کا ڈر ہے، نہ کسی کا خوف ہے۔ اس کے مقابلے میں نبیوں کا جو طرز حیات تھا وہ کچھ اور تھا۔ تو اب گویا دنیا میں اس پر ٹکراؤ جو ہے وہ کس چیز کا ہے؟ نبیوں کا طرز زندگی انسانوں کو ایکسیپٹ کرنا ہے یا اپنی مرضی کا طرز زندگی۔ ایک طرف سے نبیوں کے خلاف طریقہ زندگی ہے اور ایک طرف سے نبیوں کا طریقہ زندگی ہے۔ نبیوں کے طریقے زندگی میں کیا کیا ہوتا ہے؟ اللہ کو سب سے پہلے ماننا۔ آج کا طرز زندگی جو ہے وہ اللہ کو ماننا نہیں ہے، اللہ کا انکار، الہاد، ہم کسی کو نہیں مانتے۔ اسی لیے بے شمار مسلمانوں کے گھروں میں پلنے والے بچے، ان کے ذہنوں میں خدا کا تصور ہی نہیں ہے، بلکہ اندر سے وہ خدا کا انکار کرتے ہیں لیکن زبان پہ لا نہیں پاتے ہیں، کیونکہ اگر زبان پر لائیں گے تو سماجی مسائل پیدا ہوں گے۔ ان سماجی مسائل کی پریشانیوں سے بچنے کے لیے زبان پہ لانے کی ضرورت نہیں، ویسے اندر تصور ہے خدا کوئی چیز نہیں۔ اسی طرح سے نبیوں کا طرز زندگی میں دوسرا اہم ترین نقطہ ہے کہ صاحب آپ قانون کے پابند ہیں اور قانون نبی کے ذریعے سے آئے گا، آپ اپنی مرضی کا قانون نہیں بنا سکتے۔ ہر زمانے کا نبی خدا کی مرضی کے مطابق قانون پیش کرتا تھا، اس زمانے کے لوگ جو ہیں وہ اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزارنا چاہتے تھے۔ مثلا حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم بزنس کرتی تھی، وہ کہتے تھے جیسے ہمارے بزنس کرنے کا ٹرینڈ ہے وہی کریں گے۔ نبی کہتے تھے نہیں، یہ جو تمہارا بزنس کرنے کا طریقہ ہے یہ غلط ہے، اس کو ٹھیک کرو۔ تو ان کے ہاں ٹکراؤ یہی تھا۔ لوط علیہ السلام کی قوم میں جنسی بے راہ روی تھی، اور وہ جنسی بے راہ روی اتنی زیادہ بڑھی ہوئی تھی کہ اس زمانے کے لوگ مردوں کے ساتھ بدکاریاں کرتے تو کھلم کھلا فخر کے ساتھ، اور عورتیں بھی کوشش کرتی تھی کہ مرد جو ہے وہ مردوں کے ساتھ بدکاریاں کریں اور فخر کے ساتھ کرتے تھے۔ لوط علیہ السلام مقابلے میں آ کر کہتے تھے یہ طریقہ غلط ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ قوم اس پر مصر تھی، نبی اس کے مقابلے میں کھڑا ہے۔ قوم یہ کہتی تھی اسی میں مزہ ہے، نبی اس کے مقابلے میں کہتا تھا یہ بے حیائی ہے۔ تو ٹکراؤ چلتا رہا، یہاں تک کہ لوط علیہ السلام دنیا سے رخصت ہو گئے، قوم کو تباہ کر دیا گیا اور سلسلہ ختم ہو گیا۔ تو ہر زمانے کی قوم کسی خاص لائف سٹائل پر زندگی گزارتی ہے، مقابلے میں نبی آ کر کے کہتا ہے کہ یہ جو تمہارا طرز حیات ہے یہ طرز حیات صحیح نہیں ہے، اس طرز حیات کو اس طرح سے چلاؤ۔ اور اس کے بعد پھر کچھ لوگ قبول کرتے تھے، کچھ لوگ نہیں کرتے تھے۔ اخیر میں جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو آپ نے مکمل طریقہ زندگی انسانوں کے سامنے پیش کیا۔ اس مکمل طریقے زندگی میں سب سے پہلے توحید، یعنی ایک اللہ کو ماننا۔ اب جب ہم نے ایک اللہ کو مانا تو ان تمام انسانوں کے راستے سے الگ ہو گیا ہم، جو یہ کہتے ہیں کہ کائنات کا کوئی خدا نہیں، جو یہ کہتے ہیں کہ پتھر خدا ہیں، جو یہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم کسی کے سامنے جواب دہ نہیں ہیں۔ ہم نے جو ہی اللہ کی ذات کو مان لیا اور ماننے کے بعد کہیں ہم نے گویا تسلیم کر لیا یہ کائنات اللہ کی بنائی ہوئی، ہم نے یہ تسلیم کیا کہ ہمارا جسم اللہ کا بنایا ہوا، ہم نے یہ تسلیم کیا کہ کائنات میں جو کچھ ہوتا ہے وہ اللہ کی مرضی کے مطابق ہوتا ہے، اور اللہ کے ہونے کا ثبوت اور اللہ کے ہونے کے دلائل، فطرت کے سارے قوانین بذات خود دلائل ہیں۔ جس چیز کو ہم کہتے ہیں فطرت، نیچر، وہ خود ثبوت اس بات کا ہے، اس نیچر کے پیچھے کوئی طاقت ہے جو اس کو استعمال کر رہی ہے، ورنہ یہ سسٹم کیسے چلے گا؟ اور سسٹم اللہ اکبر، اتنا عظیم سسٹم، اس میں سے جون سسٹم بھی پڑھیں گے، چاہے آسمانوں کی سائنس پڑھیں، آسٹرونومی، سارا سسٹم پڑھنے کے بعد پھر بے اختیار انسان کہہ اٹھے گا کہ اس کے پیچھے کوئی طاقت کام کر رہی ہے، وہی طاقت اللہ ہے۔ زمین سے پیدا ہونے والے نباتات کا سسٹم جب اس کو پڑھیں گے تو پڑھنے کے بعد بے اختیار انسان کی زبان پہ آتا ہے اس کے پیچھے کوئی کام کرنے والا ہے جو اس کو چلا رہا ہے۔ انسان کے خود کے پیدا ہونے کا سسٹم، انسان جب دیکھے گا کہ صاحب مرد اور عورت کے ملاپ سے لے کر کے پھر انسان کے پیدا ہونے تک جو لمبا سلسلہ ہے اس کے پیچھے کوئی طاقت کام کر رہی ہے، بے اختیار وہ کہے گا کہ اللہ کی ذات ہے۔
جس سسٹم کو بھی دیکھیں گے اس سسٹم کے پیچھے کوئی طاقت کام کرنے والی طاقت ہے. اس کو پڑھنے کے بعد پھر جب قرآن کریم کو پڑھتے ہیں تو قرآن کریم اللہ کی ذات کا تعارف کراتا ہے. اور یہ یاد رکھنا چاہیے کہ قرآن میں سب سے زیادہ تعارف اللہ کی ذات کا ہے، کیونکہ قرآن کے بغیر اللہ کی ذات کا تعارف کوئی کرا ہی نہیں سکتا. تو اے انسانوں، تم کو اپنی زندگی کا لائف سٹائل بنانا ہے، تمہارا طرز حیات کھڑا کرنا ہے. اس طرز حیات کھڑا کرنے کے لیے پہلی چیز ہے خدا کو تسلیم کرو. اور وہ خدا کو تسلیم کرو اس لیے کہ زمین پر زندگی گزارنے کے جتنے وسائل تمہیں درکار تھے وہ سارے وسائل تمہارے نیچر کے مطابق مہیا کرنے والا وہی ہے تمہارا خدا. اور وہ قدم قدم تمہاری زندگی آگے چلا رہا ہے، تمہارے منصوبوں کو فیل کرتا ہے، تمہارے ترقیات کے راستے کھولتا ہے، تمہارے وسائل اس نے مہیا کیے ہیں. تمہیں جن جن چیزوں کی ضرورت تھی ان ضرورتوں کو بھی اس نے پیدا کیا، ان ضرورتوں کو پورا کرنے کے سورسز بھی پیدا کیے. انسان کا جسم نیند کے بغیر رہ نہیں پائے گا، تو نیند بھی رکھی، اس نیند کے سورسز بھی رکھے. باہر اندھیرا ہو جانا چاہیے، آنکھوں میں نیند آ جانی چاہیے، آنکھیں بند ہو جانی چاہیے، دماغ ایک خاص کیفیت میں مطلع ہو جانا چاہیے. اس کے بعد انسان نیند کرے گا، اور جب 8 یا 9 گھنٹے کی نیند کر کے انسان اٹھے گا تو انسان فریش ہو چکا ہوتا ہے. تمہیں بھوک لگائی گئی، اس بھوک لگانے کے بعد پھر غذائیں مہیا کی گئی. غذاؤں کے اندر تاثیر رکھے کہ تمہاری بھوک بھی مٹانا ہے، اور ساتھ میں تمہارے جسم کو جن جن چیزوں کی ضرورت ہے غذاؤں کے اندر وہ ساری چیزیں رکھی گئی. وہ ساری جو تمہاری باڈی میں پہنچے گی، ایک طرف سے تمہیں مزہ بھی آئے گا، تمہاری بھوک بھی مٹے گی، تمہاری باڈی کو جن وٹامن کی ضرورت ہے وہ سارے وٹامن تمہیں مہیا ہو جائیں گے. اور اس کے بعد پھر ڈائجسٹو سسٹم چلایا کہ وہ کھائی ہوئی غذا تمہارے جسم میں ڈائجسٹ ہو جائے گی، اور اس میں سے جو ویسٹیج ہے اس کو باہر نکال دیا، وہ باہر نکال کے سسٹم کام کر رہا ہے. یہ سسٹم کون وہی ہے اللہ. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ اپنا تعارف خود کراتے ہیں. افرأیتم ما تحرثون، تم دیکھتے نہیں یہ جو زمین کے اندر سے طرح طرح کے اناج اگتے ہیں، وہ میں ہی اناج اگاتا ہوں. انتم تزرعون ام نحن الزارعون، تم اگاتے ہو یا میں اگاتا ہوں. افرأیتم الماء الذی تشربون، تم یہ دیکھتے نہیں جو آسمان سے پانی گرتا ہے یہ کون اتارتا ہے. لو نشاء جعلناہ اجاجا، اگر میں اس پانی کو کڑوا کروں گا تو میٹھا بنا نہیں سکو گے. افرأیتم النار التی تورون، کیا تم دیکھتے نہیں وہ آگ جو تم جلاتے ہو، یہ آگ دنیا میں مہیا میں نے کی. یہ آگ ایک طرف سے بے انتہا فائدے مند، دوسری طرف سے بہت خطرناک. اور اس آگ کو لکڑی کے ذریعے سے آگے تک چلانا یہ میرا سسٹم ہے. تو میں نے آگ بھی رکھی، اس آگ کو آگے چلانے کے لیے لکڑی کی ضرورت ہے، وہ لکڑی بھی پیدا کی، ایندھن بھی پیدا کیا، اس کے لیے اب گیس بھی پیدا. یہ سب گویا دنیا میں تمہاری جن جن چیزوں کی ضرورت تھی وہ ضرورتیں بھی میں نے پیدا کی، اور ان ضرورتوں کو پورا کرنے کے سورسز بھی میں نے پیدا کیے، اور وہ تمہارے کنٹرول میں دیے. تمہیں زندہ رہنے کے لیے ہوا چاہیے تھی، اور تمہیں خود نہیں معلوم تھا کہ ہوا ہمیں چاہیے، مگر زندہ رہنے کے لیے ہوا چاہیے تھی. وہ ہوا اتنی ارزان رکھی کہ ہر انسان بغیر اختیار کے ہوا لے رہا ہے، اور ہوا ہی نہیں لے رہا ہے بلکہ آکسیجن لے رہا ہے. اور آکسیجن کا دنیا میں بیلنس رکھنے کے لیے اللہ نے پورا سسٹم چلایا. اور وہ تمام پلانٹس، تمام پتے، تمام پودے، تمام نباتات آکسیجن پھینکتے ہیں، کاربن ڈائی آکسائڈ کھینچتے ہیں، اور وہ کاربن ڈائی آکسائڈ کھینچتے ہیں، آکسیجن پھینکتے ہیں. کاربن ڈائی آکسائڈ، کاربن مونو آکسائڈ سے وہ زندہ رہتے ہیں، ان کی گروتھ ہوتی ہے، اور ان کی پھینکی ہوئی غذا جو ان کے لیے زہر ہے، یہ نا آکسیجن، اسے ہم زندہ رہتے ہیں. اور آپ کو شاید معلوم ہوگا کہ اگر ایک پوائنٹ بھی امبیلنس ہو جائے گا تو دنیا میں یا تو آگ لگ جائے گی یا انسان مر جائیں گے سارے. ایک پوائنٹ بھی اگر امبیلنس ہو جائے گا، یعنی جتنا آکسیجن رہنا چاہیے اور جتنی کاربن ڈائی آکسائڈ، اس میں ایک پوائنٹ بھی اگر اوپر نیچے ہو جائے گا تو دنیا میں زندگی آگے نہیں چل سکے گی. یا تو آگ لگ جائے گی اتنی زیادہ کہ آگ بجھے گی ہی نہیں، اور یا پھر انسان مر جائیں گے اگر آکسیجن کی مقدار کم ہو گئی اور زندہ رہ نہیں سکیں گے. جبکہ جیسے کبھی پہاڑوں پر جب انسان چڑھ جاتا ہے وہاں آکسیجن کی کمی ہو جاتی ہے، وہاں سانس انسان لے نہیں پاتا ہے. تو یہ سارا سسٹم جس اللہ نے رکھا وہی اللہ ہے. تو ہم نے مان لیا. اس اللہ کو ماننے کے لیے ہمارے پاس جو مختلف ذرائع ہیں، ان ذرائع میں سے ایک بڑا ذریعہ جو ہے وہ ہے نبیوں کا دنیا میں آ کر بتانا. قانون دنیا کا یہ ہے کہ کسی بھی چیز کا ماہر جب کسی چیز کے بارے میں بتائے تو سننے والے کو ماننا ہوتا ہے. یہ دنیا کے نیچرل قانون ہے. ماہرین بتائیں گے کسی پیشنٹ کو کہ صاحب آپ کو شوگر ہو گیا، پیشنٹ کبھی نہیں کہے گا کہ صاحب پہلے مجھے دکھائیے باڈی کھول کر کے کہاں پر ہے شوگر، اس کے بعد میں مانوں گا. کہ نہیں، ماہرین نے کہا مجھے ماننا ہے. ٹیچر ماہر ہوتا ہے، طالب علم جو ہے اس کی بات مانتا ہے. ٹیچر پڑھاتے ہیں صاحب وٹامن کی اتنی قسمیں ہیں، 20 قسمیں یا 25 قسمیں وٹامن کے بتائیں گے. کبھی کوئی اسٹوڈنٹ نہیں کہے گا صاحب پہلے مجھے دکھائیے اس کے بعد میں مانوں گا آپ کا. تو ماہر کی بات ماننی ہوتی ہے. اور کہ پھر ماہرین جب بہت بڑی تعداد میں جمع ہو جائیں اس کے بعد تو انکار کر ہی نہیں سکتے. یہ ایک بہت علمی اصول ہے کہ جب کسی بات کو کہنے والے لاتعداد ہوں
اور اتنی زیادہ تعداد جمع ہو جائے کہ ان کے بارے میں یہ کہنا کہ سارے جھوٹے ہیں یہ ناممکن ہو جائے تو ان کی بات ماننا لازم ہوتا ہے۔ اگر اس کو ہم آسان مثال سے سمجھنا چاہیں تو یوں کہیں گے کہ صاحب دور دراز گاؤں میں ایک شخص ہے، اس میں ایک شخص ہے نہیں ہے کہ بجلی کیا چیز ہوتی ہے، یہ پاور کیا چیز ہے۔ ایک شخص وہاں پہنچا، اس نے جا کر کے وہاں کہا کہ دیکھو اس گاؤں میں تم رہتے ہو، لکڑیوں کی روشنی ہوتی ہے، شمع بھی تمہارے پاس نہیں ہے، شہروں میں ایک نئی چیز آئی اس کو کہتے ہیں بجلی، اور وہ جو ہے وہ بہت زیادہ روشنی بھی کرتی ہے، کھانے بھی پکاتی ہے، اس سے پانی بھی گرم کیا جا سکتا ہے، اس سے مشینیں بھی چلتی ہیں، ہوا بھی پھینکی جا سکتی ہے، گرمی ہوگی تو ٹھنڈک حاصل کریں گے، سردیاں ہوں گی تو گرمی آ جائے گی، اندھیرا ہوگا تو روشنی آ جائے گی۔ یہ گاؤں والا انسان بہت ذہین انسان، وہ کہتا ہے صاحب میری سمجھ میں نہیں آ رہا آپ کیا سنا رہے ہیں، یہ کیا چیز ہے، یہ کہے گا صاحب اس کا نام ہے بجلی، یا اس کو کہتے ہیں پاور، اس سے یہ سارے کام ہوتے ہیں۔ وہ فوراً یہ کہے گا یہ کس چیز میں ہوتا ہے؟ جواب میں کہے گا میں بتا نہیں سکتا یہ کس چیز میں ہوتا ہے، بس تم یہ سمجھو تار کے اندر۔ وہ کہے گا یہ تار کے اندر کیسے ہوتا ہے؟ رسی کے اندر؟ انہوں نے کہا یہ رسی نہیں ہے، وہ تانبے کی تار ہے یا سلور کی تار ہے، اس کے اندر ہوتا ہے۔ اس نے کہا اس کے اندر کیسے ہوتا ہے یہ؟ تو وہ روشنی کیسے دے گا، وہ ہوا کیسے پھینکے گا؟ وہ اس کو سمجھ میں نہیں آئے گا، یہ کتنا ہی ڈیٹیل اس کو بتائے لیکن اس کو یہ بات سمجھ میں آنے والی نہیں ہے۔ لیکن ساتھ میں یا تو کہے گا یہ ایسے ہی کوئی ٹار سنا رہا ہے، یا کہے گا کچھ نہ کچھ ہے مگر میری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، بس اس میں حالت میں رہے گا۔ یہ بتانے والا واپس آ گیا، کچھ دن بعد دوسرا آدمی پہنچا، یہ گاؤں والا آدمی اس سے پوچھے گا کہ صاحب میں نے سنا ہے کوئی چیز بجلی ہوتی ہے، یہ صحیح ہے؟ اس نے کہا بالکل صحیح ہے۔ آپ نے خود دیکھی ہے؟ کہنے لگا ہاں دیکھی ہے۔ کیا کیا کام کرتی ہے؟ کہ جی ایک تو روشنی دیتی ہے، کھانے پکاتی ہے، گرمی بھی دیتی ہے، پانی بھی گرم کرتی ہے، فین بھی چلاتے ہیں، یہ سارے فنکشن جتنے بجلی سے ہوتے ہیں وہ سارا وہ سنتا رہے گا۔ کبھی تو اس کا ذہن انکار کرے گا، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا، کبھی کہے گا کچھ نہ کچھ تو ضرور ہے یہ، مگر سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ ساتھ میں کہنے والا کہتا ہے کہ صاحب یہ بڑی خطرناک چیز بھی ہوتی ہے۔ اس نے کہا کیا خطرہ ہوتا ہے؟ کہ انسان کو ختم کر دیتی ہے۔ کیسے ختم کرتی ہے؟ وہ کوئی چھری جیسی ہے؟ کہ نہیں چھری جیسی نہیں ہے۔ پھر کیا کوئی زہر جیسا ہے؟ کہ نہیں کہ زہر بھی نہیں ہے۔ پھر کیا آگ جیسی ہے؟ کہ نہیں آگ بھی نہیں ہے، مگر ہے خطرناک۔ اب یہ سننے والا سن تو رہا مگر سمجھ میں نہیں آ رہا اسے۔ مان لیجئے یہ بیان کرنے والے 1 2 10 20 سینکڑوں آدمی اس تک پہنچے اور اس کو بتاتے رہے ایک چیز ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں بجلی، یہ بڑی خطرناک چیز، یہ بڑی مفید چیز، اس سے روشنی بھی آتی ہے، اس سے پانی بھی گرم ہوتا ہے۔ یہ سارا سنانے کے بعد یہ سننے والا کیا کہے گا؟ سمجھ میں تو میری آتا نہیں ہے مگر کوئی نہ کوئی چیز ضرور ہے، اس لیے کہ بولنے والے اتنے سارے ہیں، سب کے بارے میں نہیں کہہ سکتا یہ سارے غلط ہیں، سب کو میں نہیں کہہ سکتا سارے جھوٹ بول رہے ہیں، میں یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ انہوں نے کوئی غلط میٹنگ کر کے یہ پاس کیا اور یہ بات ہم کو سنا رہے ہیں، ان کا آپس میں کوئی ربط بھی نہیں رہا ہے۔ ایک انجینئر آیا تھا، اس نے کہا میں بجلی کا ہی انجینئر ہوں، یہاں ابھی بجلی پہنچی نہیں ہے، ہم سروے کر رہے ہیں یا بجلی کیسے لائیں گے۔ ایک سکول کا ٹیچر آیا تھا، اس نے کہا یہاں پرائمری سکول میں پڑھانے کے لیے آیا ہوں، اس نے بھی بجلی کا تذکرہ کیا تھا۔ ایک امام صاحب آئے تھے، اس نے بھی تذکرہ کیا تھا۔ ایک کوئی پہاڑوں کے ٹریکنگ کرنے کے لیے کچھ لوگ آئے تھے، انہوں نے بھی بجلی کا تذکرہ کیا۔ وہ ساری باتیں سیم بتا رہے تھے، وہ سیم باتیں بتا رہے تھے، حالانکہ ان کے آپس میں میٹنگ بھی نہیں ہوئی تھی۔ اس ٹیچر سے میں نے کہا کہ صاحب تم نے وہ انجینئر دیکھا؟ انہوں نے کہا میں تو نہیں جانتا وہ کون انجینئر ہے۔ کہا اس نے سیم یہی باتیں بتائی تھی جو تم بتا رہے ہو۔ یہ ساری باتیں سن کر کے یہ جو گاؤں کے لوگ ہیں ان کے دلوں میں کیا جائے گا؟ یہ کہیں گے بجلی کوئی چیز ہے، ہم نے دیکھی تو نہیں ہے، ہمارے ذہن میں بھی نہیں آتا یہ ہے کیسی چیز، مگر کچھ نہ کچھ ضرور ہے، اس لیے کہ بولنے والے بہت سارے ہیں۔ اس کو ہمارے ہاں کہتے ہیں خبر متواتر، ایک ٹرم ہے یہ۔ مخبر صادق جب خبر متواتر کے ذریعے سے خبر سنائیں، یعنی خبر سچی خبر دینے والے ایک بڑی تعداد کے لوگ اگر ہوں گے، اگر اور نچلی مثال میں آ کر اس کو سمجھنا چاہیں تو ہم یوں سمجھ سکتے ہیں، صاحب آپ کو کسی نے آ کر کے کہا کہ یہ جو نیا پل بنا تھا بیمنا روڈ پر وہ ابھی 11 بجے گر گیا، تو آپ کہیں گے کیا پتا صحیح بات ہے غلط ہے؟ یہ بیان کرنے والا چھوٹا بچہ ہے، آپ کہیں گے بچے کا کیا اعتماد ہے، ہو سکتا ہے غلط کہہ رہا ہوگا۔ تھوڑی دیر میں ایک عورت آئی، اس عورت نے آ کر کے کہا کہ سنا وہاں حادثہ ہو گیا، وہ سارا پل گر گیا اور بہت ساری گاڑیاں نیچے گر گئی، تو آپ کو تھوڑا سا یقین آئے کہ شاید کچھ نہ کچھ ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد کچھ لوگ اور آ گئے، انہوں نے کہا کہ ہاں جب حادثہ ہو گیا، آپ کہیں گے سب 3 آدمی، ایک تو تھا بچہ، ایک تھی خاتون، اس کے بعد جو تیسرا آدمی آیا وہ تھا ویسے چرسی قسم کا کوئی انسان، اس نے بھی یہ خبر سنائی۔ ہو سکتا ہے آپ کہیں گے ممکن ہے جھوٹی بات ہو، لیکن تھوڑا سا اندر یقین آ جائے گا۔ اس کے بعد 10-20 آدمی آ کر اگر کہیں گے کہ صاحب واقعتاً پل گر چکا ہے اور وہاں گاڑیاں رک گئی ہیں، کچھ گاڑیاں بھی گر گئی، کچھ لوگ مر بھی گئے،
کوئی انسان انکار نہیں کر سکتا اس بات کر کہ میں 20 آدمیوں کی بات کو رد کر دیتا ہوں، ہرگز نہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ خبر دینے والے جو بہت بڑی تعداد کے لوگ آتے ہیں تو سننے والوں کے دل میں خود بخود اس کا یقین بیٹھ جاتا ہے۔ بس ٹھیک اسی طرح سے آدم علیہ السلام سے لے کر محمد رسول اللہ تک نبیوں کی پوری چین آئی ہے، اور وہ 1 لاکھ سے زیادہ ہیں، ان تمام نے کہا اللہ ہے، اور ایک ہی بات سب نے کہی۔ ان کے آپس میں کئی میٹنگ نہیں ہوئی، انہوں نے آپس میں کئی مشورہ نہیں کیا کہ صاحب سیم ساری بات ہیں، لیکن چونکہ اللہ کی ذات ایک ہی حقیقت ہے، ہر نبی نے اس کو وہی کہا۔ بالکل اسی طرح سے جس طرح سے وہ جنگل میں بجلی سمجھانے والے پہنچتے تھے تو انجینئر صاحب نے بھی وہی بات کہی، ٹیچر صاحب نے وہی بات کہی، کوئی پیر صاحب گیا تھا مریدوں میں اس نے بھی وہی بات کہی، کوئی مولوی صاحب گیا تھا امام بن کر اس نے بھی وہی بات کہی، ایک طالب علم آیا تھا اسکول کالج پڑھنے کے لیے، یہ جب گاؤں میں واپس گیا اس نے کہا جی میں شہر میں رہ کر آیا ہوں، واقعی بجلی وہی ہوتی ہے۔ تو چونکہ سب کی باتیں سیم، اس لیے سننے والوں کے دل میں یقین آ جائے گا، سمجھ میں آئے یا نہ آئے دل میں یقین آ جائے گا۔ ان گاؤں والوں سے پوچھیں گے سمجھ میں آ گیا بجلی، کہہ لیں گے سمجھ میں نہیں آتا۔ وہ کہیں گے کیوں نہیں سمجھ میں آتا؟ کہہ لیں گے صاحب ایک طرف سے کہتے ہیں وہ تار کے اندر ہے، ہم کہتے ہیں رسی، وہ کہتے ہیں نہیں رسی نہیں ہے، وہ کہتے ہیں تار۔ ہم نے کہا کتنی موٹی تار؟ وہ کہتے ہیں بہت باریک تار۔ اس تار کے اندر کہتے ہیں اس میں روشنی بھی ہے، اس میں ہوا بھی ہے، اس میں پاور بھی ہے، اس میں ساری چیزیں ہم کو سمجھ میں نہیں آتا، اس میں کیسے ہوگا یہ سب؟ لیکن دل کہتا ہے کچھ نہ کچھ ضرور ہے، اس لیے کہ اتنے سارے لوگ بولتے ہیں۔ بس ٹھیک اسی طرح سے اللہ کی ذات کا تعارف سارے نبیوں نے کرایا، اور نبیوں کے بعد جتنے دنیا میں صحیح سائنٹسٹ ہیں، ایک سائنٹسٹ بھی خدا کی ذات کا منکر نہیں ہے۔ حقیقتاً جو سائنس پڑھے گا وہ کبھی خدا کی ذات کا منکر ہو ہی نہیں سکتا، ممکن نہیں ہے، کیونکہ اس سے سائنس چلتے چلتے ایک مقام پر جا کر کہتی ہے اس سے اوپر کوئی پاور ہے۔ کسی بھی شعبے کی سائنس آپ پڑھیں، چاہے آسٹرونومی پڑھیں، چاہے زمینی سائنس پڑھیں، ستاروں کی سائنس پڑھیں، پانی کی سائنس پڑھیں، ہوا کی سائنس پڑھیں، کوئی سی بھی سائنس پڑھیں، نیچر کی سائنس، اس پڑھتے پڑھتے آخر میں ایک آئے گا اس سے پیچھے کوئی طاقت ہے جو کام کر رہی ہے، جو سسٹم چلا رہی ہے۔ اگر پانی کی ساری تھیوریاں پڑھیں گے آپ یقین کرنے پر مجبور ہو جائیں گے کوئی طاقت ہے اس کے پیچھے۔ ستاروں کی دنیا اگر پڑھیں گے آپ یقین کرنے میں مجبور ہو جائیں گے اس کے پیچھے کوئی طاقت ہے۔ سمندروں کی سائنس پڑھیں گے لازماً مجبور ہو جائیں گے یہ کہنے کے لیے اس کے پیچھے کوئی طاقت ہے، بس اسی طاقت کا نام اللہ ہے۔ تو نبیوں کے لائف سٹائل میں سب سے پہلی چیز اللہ کی ذات، اور نبیوں کے لائف سٹائل میں دوسری چیز ہے کہ اپنا گائیڈ تم اپنی عقل کو نہیں مانو گے، اپنا گائیڈ تم اپنے سماج کو نہیں مانو گے، اپنا گائیڈ تم مانو گے اس نبی کو جس کا کانٹیکٹ اللہ کی ذات کے ساتھ ہے، اور وہ اخیر میں آئے ہیں نبی محمد الرسول اللہ۔ تو گویا محمد رسول اللہ جو لائف سٹائل بیان کرتے ہیں وہ لائف سٹائل وہ ہے جو خدا سے لیا ہوا ہے۔ اس لیے جب انہوں نے کوئی چیز حرام کی تو گویا وہ خدا کی مرضی کے مطابق حرام کی، اور اگر کسی انہوں نے کوئی چیز لازم کی ہے تو خدا کے قانون کے مطابق لازم کی ہے۔ اب اگر کوئی انسان نہیں چاہتا ہے، یہ نہیں چاہتا ہے، اس کے لیے ایک ہی راستہ ہے، وہ خدا کی زمین سے نکل جائے۔ اور اگر وہ نہیں مانتا ہے اس کو چاہیے کہ خدا کی بنائی ہوئی کوئی چیز نہ کھائے، اور اگر کوئی نہیں مانتا ہے اس کو چاہیے کہ خدا بنایا ہوا جسم واپس کر دے، اس کے بعد جو مرضی ہے سو زندگی گزارو۔ لیکن ظاہر ہے انسان یہ کر نہیں سکتا، نہ خدا کی زمین سے باہر نکل سکتا ہے، نہ خدا کے جسم کو واپس کر سکتا ہے، نہ خدا کی دی ہوئی طاقتوں کو میں سے کسی ایک سے بچ کر کے وہ زندگی گزار سکتا ہے، نہ خدا کی پیدا کی ہوئی چیزوں کو چھوڑ کر کچھ اور چیز بنا کر زندگی گزار سکتا ہے، یہ ممکن نہیں۔ تو گویا دنیا کے انسان خدا کی زمین پر رہ کر، خدا کی دی ہوئی نعمتیں کھا کر، خدا کے پیدا کیے ہوئے ہوا اور پانی کو استعمال کر کے، خدا کی پیدا کیے ہوئے اناجوں کو استعمال کر کے، خدا کی دی ہوئی آنکھوں سے دیکھ کر، اللہ کے دیے ہوئے کانوں سے سن کر، اللہ کے بنائے ہوئے دماغ سے سوچ کر، پھر اللہ کی مرضی کے خلاف زندگی گزارتے ہیں۔ ایسے انسانوں کو قرآن کہتا ہے یہ جانوروں سے بدتر ہے۔ اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ جانور بلکہ جانوروں سے زیادہ بدتر ہے۔ نبیوں کا لائف سٹائل ہمارے سامنے ہے، اور نبیوں کے مقابلے میں جو لائف سٹائل وہ بھی ہمارے سامنے ہے۔ اب انسانوں کو فیصلہ کرنا ہے کہ کون سا لائف سٹائل تمہیں اختیار کرنا ہے۔ ایک لائف سٹائل میں پاک دامنی ہے، ایک لائف سٹائل میں پاک دامنی کوئی چیز نہیں۔ ایک لائف سٹائل میں حرام سے بچ کر کمائی کرنا ہے، دوسری لائف سٹائل میں جو مرضی سو کماؤ، چاہے رشوت کرو، چاہے سکنڈل کرو، چاہے قوم کو بیچو، چاہے پراپرٹیاں تباہ کرو، چاہے تم لاٹری کے ذریعے، چاہے سود کے ذریعے، چاہے رشوتوں کے ذریعے، چاہے جو چاہے سو کا، چاہے تم زہر بیچو شفا کے نام پر۔ ایک شخص سے پوچھا گیا کہ آپ سموسے بناتے ہیں، کیا کیا ڈالتے ہیں؟ کہنے لگا یہ مت پوچھنا۔ کہنے لگا نہیں پھر بھی بتاؤ۔ کہنے لگا سموسے مزیدار بنانے کے لیے ضروری ہے کہ اس کے اندر گوشت کا پیس ہونا چاہیے،
اور گوشت چونکہ مہنگا ہو گیا ہے اس لیے ہم کیا کرتے ہیں، ہم چوہے جمع کرتے ہیں، چوہوں کو مارتے ہیں، اس کے بعد پھر ان کو گرم پانی میں ڈالتے ہیں، ان کی وہ جخ جو ہے وہ بال نکل جاتے ہیں، بال نکلنے کے بعد پھر ان کو چھوٹے قیمہ بناتے ہیں، قیمہ بنانے کے بعد پھر ہم سموسوں میں ڈالتے ہیں، بچے سموسے بڑی خوشی کے ساتھ کھا رہے ہیں، اس لیے کہ ایسا مزیدار سموسہ آلو والا سموسہ نہیں ہوتا۔ اس سے پوچھا گیا صاحب یہ تو آپ جرم کر رہے ہیں، کہنے لگا مجھے اپنے پیسے سے مطلب ہے، جرم سے مطلب نہیں، یہ کرنے والا مسلمان ہے اور جن کو بیچ رہا ہے وہ بھی مسلمان ہے، اور جس سکول کے آگے اس نے یہ سٹال لگایا ہے، ٹی سٹال جہاں یہ بیچتا ہے یہ کیفٹیریا، وہ مسلمان ہے۔ تو مسلمان تعلیمی ادارے کے آگے اپنا وہ جو ہے ٹی سٹال لگا کر کے پھر وہاں یہ چیز بیچتا ہے، اس سے جب پوچھا گیا کیوں، اس نے کہا مجھے اپنے پیسوں سے مطلب ہے، چاہے مجھے کس طرح سے پیسے مل جائیں۔ میں یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ میرے بھائیوں ہمارے سامنے لائف سٹائل دو ہیں، شارٹ میں مختصر لفظوں میں، ایک ہے یورپین لائف سٹائل، ایک ہے نبی والا لائف سٹائل۔ نبی والا لائف سٹائل وہی ہے جو ہر نبی کا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے لے کر بلکہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر محمد رسول اللہ تک زندگی گزارنے کا طریقہ سارے نبیوں کا ایک، اس میں جزوی فرق ہیں، بہت معمولی فرق۔ مثلا ایک نبی کے دین میں غیر مسلم عورتوں کے ساتھ نکاح کرنے کی اجازت تھی، دوسرے نبی کے دین میں آ کر بین کر دیا گیا۔ ایک نبی کے دین میں زکوٰۃ کی مقدار زیادہ تھی، دوسرے نبی کے دین میں آ کر زکوٰۃ کی مقدار کم کر دی گئی۔ ایک نبی کے دین میں باپ نبی ہے بیٹا کافر، ایسا پایا گیا، ٹھیک، غرض ہے کہ جزوی فرق ہیں، لیکن توحید، رسالت، آخرت، اللہ کے سامنے جواب دینا، پاک دامنی، زناکاری سے بچاؤ، حفاظت، ناحق قتل سے حفاظت، غلط طریقے سے پیسے کمانا، یہ سارے ہر نبی کے جرم، ہر نبی کے دین میں یہ جرائم تھے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں بھی جرم۔ کبھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک نبی کا لائف سٹائل کچھ اور ہے اور دوسرے نبی کا لائف سٹائل کچھ ہے۔ آج کا جو دنیا کا طرز حیات ہے یہ دراصل نبیوں کے مقابلے میں ہے، اور جو لوگ نبیوں کو مانتے ہیں، مثلا عیسائی لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات کو مانتے ہیں، ان کا اپنا نبی مانتے ہیں، لیکن ان کی ساری زندگی عیسیٰ علیہ السلام کے راستے سے الگ ہے۔ ان میں اکثریت وہ کہتے ہیں ہم نے سنا ہے عیسیٰ اور عیسیٰ اور مریم ہم نے سنا ہے، آگے ہم کچھ نہیں جانتے۔ دنیا میں سب سے زیادہ پاک دامن کس کو ہونا چاہیے تھا؟ عیسائیوں کو، لیکن دنیا میں سب سے زیادہ بدکاریوں میں ڈوبی ہوئی قوم ہے، یورپین قوم ہے، عیسائی ہیں۔ ان کو سب سے زیادہ پاک دامن کیوں ہونا چاہیے تھا؟ اس لیے کہ جس نبی کو وہ مانتے ہیں وہ نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے تو کسی عورت کو ٹچ ہی نہیں کیا، انہوں نے تو نکاح بھی نہیں کیا ہے، وہ تو اب جب دنیا میں تشریف لائیں گے تب وہ نکاح کریں گے۔ اور ان دوسرے وہ مانتے ہیں حضرت مریم علیہ السلام کو، حضرت مریم علیہ السلام نے کسی نے مرد کے ساتھ کوئی ٹچ نہیں کیا، انہوں نے نکاح ہی نہیں کیا تھا، اور جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے پیٹ میں بحیثیت انسان کے پیدا ہوئے، بننے لگے، تو پریشان ہوگی کہ میرے پیٹ میں حمل کیسے آ گیا۔ جب وہ غسل خانے میں پہنچی تھی نہانے کے لیے اور دروازے پر فرشتہ آیا انسانی شکل میں، اور حضرت مریم علیہ السلام پریشان ہو گئی، مرد کے علیہ السلام پریشان نہیں ہے کہ بجلی کیا چیز ہوتی ہے، یہ پاور کیا چیز ہے۔ ایک شخص وہاں پہنچا، اس نے جا کر کے وہاں کہا کہ دیکھو اس گاؤں میں تم رہتے ہو، لکڑیوں کی روشنی ہوتی ہے، شمع بھی تمہارے پاس نہیں ہے، شہروں میں ایک نئی چیز آئی اس کو کہتے ہیں بجلی، اور وہ جو ہے وہ بہت زیادہ روشنی بھی کرتی ہے، کھانے بھی پکاتی ہے، اس سے پانی بھی گرم کیا جا سکتا ہے، اس سے مشینیں بھی چلتی ہیں، ہوا بھی پھینکی جا سکتی ہے، گرمی ہوگی تو ٹھنڈک حاصل کریں گے، سردیاں ہوں گی تو گرمی آ جائے گی، اندھیرا ہوگا تو روشنی آ جائے گی۔ یہ گاؤں والا انسان بہت ذہین انسان، وہ کہتا ہے صاحب میری سمجھ میں نہیں آ رہا آپ کیا سنا رہے ہیں، یہ کیا چیز ہے، یہ کہے گا صاحب اس کا نام ہے بجلی، یا اس کو کہتے ہیں پاور، اس سے یہ سارے کام ہوتے ہیں۔ وہ فوراً یہ کہے گا یہ کس چیز میں ہوتا ہے؟ جواب میں کہے گا میں بتا نہیں سکتا یہ کس چیز میں ہوتا ہے، بس تم یہ سمجھو تار کے اندر۔ وہ کہے گا یہ تار کے اندر کیسے ہوتا ہے؟ رسی کے اندر؟ انہوں نے کہا یہ رسی نہیں ہے، وہ تانبے کی تار ہے یا سلور کی تار ہے، اس کے اندر ہوتا ہے۔ اس نے کہا اس کے اندر کیسے ہوتا ہے یہ؟ تو وہ روشنی کیسے دے گا، وہ ہوا کیسے پھینکے گا؟ وہ اس کو سمجھ میں نہیں آئے گا، یہ کتنا ہی ڈیٹیل اس کو بتائے لیکن اس کو یہ بات سمجھ میں آنے والی نہیں ہے۔ لیکن ساتھ میں یا تو کہے گا یہ ایسے ہی کوئی ٹار سنا رہا ہے، یا کہے گا کچھ نہ کچھ ہے میری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، بس اس حالت میں رہے گا۔ یہ بتانے والا واپس آ گیا، کچھ دن بعد دوسرا آدمی پہنچا، یہ گاؤں والا آدمی اس سے پوچھے گا کہ صاحب میں نے سنا ہے کوئی چیز بجلی ہوتی ہے، یہ صحیح ہے؟ یہ اس نے کہا بالکل صحیح ہے۔ آپ نے خود دیکھی ہے؟ کہنے لگا ہاں دیکھی ہے۔ کیا کیا کام کرتی ہے؟ کہ جی ایک تو روشنی دیتی ہے، کھانے پکاتی ہے، گرمی بھی دیتی ہے، پانی بھی گرم کرتی ہے، فین بھی چلاتے ہیں، یہ سارے فنکشن جتنے بجلی سے ہوتے ہیں وہ سارا وہ سنتا رہے گا۔ کبھی تو اس کا ذہن انکار کرے گا ایسا کبھی نہیں ہو سکتا، کبھی کہے گا کچھ نہ کچھ تو ضرور ہے یہ، مگر سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ ساتھ میں کہنے والا کہتا ہے کہ صاحب یہ بڑی خطرناک چیز بھی ہوتی ہے۔ اس نے کہا کیا خطرہ ہوتا ہے؟ کہ انسان کو ختم کر دیتی ہے،
کیسے ختم کرتی ہے؟ وہ کوئی چھری جیسی ہے کہ نہیں؟ چھری جیسی نہیں ہے۔ پھر کیا کوئی زہر جیسا ہے کہ نہیں؟ کہ زہر بھی نہیں ہے۔ پھر کیا آگ جیسی ہے کہ نہیں؟ آگ بھی نہیں ہے، مگر ہے خطرناک۔ اب یہ سننے والا سن تو رہا مگر سمجھ میں نہیں آ رہا اسے۔ مان لیجئے یہ بیان کرنے والے 1 2 10 20 سینکڑوں آدمی اس تک پہنچے اور اس کو بتاتے رہے ایک چیز ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں بجلی، یہ بڑی خطرناک چیز، یہ بڑی مفید چیز، اس سے روشنی بھی آتی ہے، اس سے پانی بھی گرم ہوتا ہے۔ یہ سارا سنانے کے بعد یہ سننے والا کیا کہے گا؟ سمجھ میں تو میری آتا نہیں ہے، مگر کوئی نہ کوئی چیز ضرور ہے، اس لیے کہ بولنے والے اتنے سارے ہیں۔ سب کے بارے میں نہیں کہہ سکتا یہ سارے غلط ہیں، سب کو میں نہیں کہہ سکتا سارے جھوٹ بول رہے ہیں، میں یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ انہوں نے کوئی غلط میٹنگ کر کے یہ پاس کیا ہے اور یہ بات ہم کو سنا رہے ہیں۔ ان کا آپس میں کوئی ربط بھی نہیں رہا ہے۔ ایک انجینئر آیا تھا، اس نے کہا میں بجلی کا ہی انجینئر ہوں، یہاں ابھی بجلی پہنچی نہیں ہے، ہم سروے کر رہے ہیں یا بجلی کیسے لائیں گے۔ ایک سکول کا ٹیچر آیا تھا، اس نے کہا یہاں پرائمری سکول میں پڑھانے کے لیے آیا ہوں، اس نے بھی بجلی کا تذکرہ کیا تھا۔ ایک امام صاحب آئے تھے، اس نے بھی تذکرہ کیا تھا۔ ایک کوئی پہاڑوں کے ٹریکنگ کرنے کے لیے کچھ لوگ آئے تھے، انہوں نے بھی بجلی کا تذکرہ کیا۔ وہ ساری باتیں سیم بتا رہے تھے، وہ سیم باتیں بتا رہے تھے، حالانکہ ان کے آپس میں میٹنگ بھی نہیں ہوئی تھی۔ اس ٹیچر سے میں نے کہا کہ صاحب تم نے وہ انجینئر دیکھا؟ انہوں نے کہا میں تو نہیں جانتا وہ کون انجینئر ہے۔ کہا اس نے سیم یہی باتیں بتائی تھی جو تم بتا رہے ہو۔ یہ ساری باتیں سن کر کے یہ جو گاؤں کے لوگ ہیں ان کے دلوں میں کیا جائے گا؟ یہ کہیں گے بجلی کوئی چیز ہے، ہم نے دیکھی تو نہیں ہے، ہمارے ذہن میں بھی نہیں آتا یہ ہے کیسی چیز، مگر کچھ نہ کچھ ضرور ہے، اس لیے کہ بولنے والے بہت سارے ہیں۔ اس کو ہمارے ہاں کہتے ہیں خبر متواتر، یہ ٹرم ہے۔ یہ مخبر صادق جب خبر متواتر کے ذریعے سے خبر سنائیں، یعنی خبر سچی خبر دینے والے ایک بڑی تعداد کے لوگ اگر ہوں گے، اگر اور نچلی مثال میں آ کر اس کو سمجھنا چاہیں تو ہم یوں سمجھ سکتے ہیں، صاحب آپ کو کسی نے آ کر کے کہا کہ یہ جو نیا پل بنا تھا بیمنا روڈ پر وہ ابھی 11 بجے گر گیا، تو آپ کہیں گے کیا پتا صحیح بات ہے غلط ہے؟ یہ بیان کرنے والا چھوٹا بچہ ہے۔ آپ کہیں گے بچے کا کیا اعتماد ہے، ہو سکتا ہے غلط کہہ رہا ہوگا۔ تھوڑی دیر میں ایک عورت آئی، اس عورت نے آ کر کے کہا کہ سنا وہاں حادثہ ہو گیا، وہ سارا پل گر گیا اور بہت ساری گاڑیاں نیچے گر گئی، تو آپ کو تھوڑا سا یقین آئے گا شاید کچھ نہ کچھ ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد کچھ لوگ اور آ گئے، انہوں نے کہا کہ ہاں جب حادثہ ہو گیا۔ آپ کہیں گے سب 3 آدمی ہیں، ایک تو تھا بچہ، ایک تھی خاتون، اس کے بعد جو تیسرا آدمی آیا وہ تھا ویسے چرسی قسم کا کوئی انسان، اس نے بھی یہ خبر سنائی۔ ہو سکتا ہے آپ کہیں گے ممکن ہے جھوٹی بات ہو، لیکن تھوڑا سا اندر یقین آ جائے گا۔ اس کے بعد 10-20 آدمی آ کر اگر کہیں گے کہ صاحب واقعتاً پل گر چکا ہے اور وہاں گاڑیاں رک گئی ہیں، کچھ گاڑیاں بھی گر گئی، کچھ لوگ مر بھی گئے، کوئی انسان انکار نہیں کر سکتا اس بات کا کہ میں 20 آدمیوں کی بات کو رد کر دیتا ہوں، ہرگز نہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ خبر دینے والے جو بہت بڑی تعداد کے لوگ آتے ہیں تو سننے والوں کے دل میں خود بخود اس کا یقین بیٹھ جاتا ہے۔ بس ٹھیک اسی طرح سے آدم علیہ السلام سے لے کر محمد رسول اللہ تک نبیوں کی پوری چین آئی ہے اور وہ 1 لاکھ سے زیادہ ہیں، ان تمام نے کہا اللہ ہے، اور ایک ہی بات سب نے کہی، ان کے آپس میں کہیں میٹنگ نہیں ہوئی، انہوں نے آپس میں کہیں مشورہ نہیں کیا کہ صاحب سیم ساری بات ہیں، لیکن چونکہ اللہ کی ذات ایک ہی ہے، ایک ہی حقیقت ہے، ہر نبی نے اس کو وہی کہا۔ بالکل اسی طرح سے جس طرح سے وہ جنگل میں بجلی سمجھانے والے پہنچتے تھے تو انجینئر صاحب نے بھی وہی بات کہی، ٹیچر صاحب نے وہی بات کہی، کوئی پیر صاحب گیا تھا مریدوں میں اس نے بھی وہی بات کہی، کوئی مولوی صاحب گیا تھا امام بن کر اس نے بھی وہی بات کہی، ایک طالب علم آیا تھا سکول کالج پڑھنے کے لیے، یہ جب گاؤں میں واپس گیا اس نے کہا جی میں شہر میں رہ کر آیا ہوں، واقعی بجلی وہی ہوتی ہے۔ تو چونکہ سب کی باتیں سیم، اس لیے سننے والوں کے دل میں یقین آ جائے گا، سمجھ میں آئے یا نہ آئے دل میں یقین آ جائے گا۔ ان گاؤں والوں سے پوچھیں گے سمجھ میں آ گیا بجلی، کہتے ہیں سمجھ میں نہیں آتا، وہ کہیں گے کیوں نہیں سمجھ میں آتا؟ کہتے ہیں صاحب ایک طرف سے کہتے ہیں وہ تار کے اندر ہے، ہم کہتے ہیں رسی، وہ کہتے ہیں نہیں رسی نہیں ہے، وہ کہتے ہیں تار، ہم نے کہا کتنی موٹی تار، انہوں نے کہتے ہیں بہت باریک تار، اس تار کے اندر کہتے ہیں اس میں روشنی بھی ہے، اس میں ہوا بھی ہے، اس میں پاور بھی ہے، اس میں ساری چیزیں ہم کو سمجھ میں نہیں آتا اس میں کیسے ہوگا یہ سب، لیکن دل کہتا ہے کچھ نہ کچھ ضرور ہے، اس لیے کہ اتنے سارے لوگ بولتے ہیں۔ بس ٹھیک اسی طرح سے اللہ کی ذات کا تعارف سارے نبیوں نے کرایا، اور نبیوں کے بعد جتنے دنیا میں صحیح سائنٹسٹ ہیں، ایک سائنٹسٹ بھی خدا کی ذات کا منکر نہیں ہے۔ حقیقتاً جو سائنس پڑھے گا وہ کبھی خدا کی ذات کا منکر ہو ہی نہیں سکتا، ممکن نہیں ہے، کیونکہ اس سے سائنس چلتے چلتے ایک مقام پر جا کر کہتی ہے اس سے اوپر کوئی پاور ہے۔ کسی بھی شعبے کی سائنس آپ پڑھیں، چاہے آسٹرونومی پڑھیں، چاہے زمینی سائنس پڑھیں، ستاروں کی سائنس پڑھیں، پانی کی سائنس پڑھیں، ہوا کی سائنس پڑھیں، کوئی سی بھی سائنس پڑھیں، نیچر کی سائنس، اس پڑھتے پڑھتے آخر میں ایک آئے گا اس سے پیچھے کوئی طاقت ہے جو کام کر رہی ہے، جو سسٹم چلا رہی ہے۔ اگر پانی کی ساری تھیوریاں پڑھیں گے آپ یقین کرنے پر مجبور ہو جائیں گے کوئی طاقت ہے اس کے پیچھے۔
ستاروں کی دنیا اگر پڑھیں گے آپ یقین کرنے میں مجبور ہو جائیں گے اس کے پیچھے کوئی طاقت ہے. سمندروں کی سائنس پڑھیں گے لازماً مجبور ہو جائیں گے یہ کہنے کے لیے اس کے پیچھے کوئی طاقت ہے. بس اسی طاقت کا نام اللہ ہے. تو نبیوں کے لائف سٹائل میں سب سے پہلی چیز اللہ کی ذات، اور نبیوں کے لائف سٹائل میں دوسری چیز ہے کہ اپنا گائیڈ تم اپنی عقل کو نہیں مانو گے، اپنا گائیڈ تم اپنے سماج کو نہیں مانو گے، اپنا گائیڈ تم مانو گے اس نبی کو جس کا کانٹیکٹ اللہ کی ذات کے ساتھ ہے، اور وہ اخیر میں آئے ہیں نبی محمد الرسول اللہ. تو گویا محمد رسول اللہ جو لائف سٹائل بیان کرتے ہیں وہ لائف سٹائل وہ ہے جو خدا سے لیا ہوا ہے. اس لیے جب انہوں نے کوئی چیز حرام کی تو گویا وہ خدا کی مرضی کے مطابق حرام کی، اور اگر کسی انہوں نے کوئی چیز لازم کی ہے تو خدا کے قانون کے مطابق لازم کی ہے. اب اگر کوئی انسان نہیں چاہتا ہے، یہ نہیں چاہتا ہے، اس کے لیے ایک ہی راستہ ہے، وہ خدا کی زمین سے نکل جائے. اور اگر وہ نہیں مانتا ہے اس کو چاہیے کہ خدا کی بنائی ہوئی کوئی چیز نہ کھائے. اور اگر کوئی نہیں مانتا ہے اس کو چاہیے کہ خدا بنایا ہوا جسم واپس کر دے، اس کے بعد جو مرضی ہے سو زندگی گزارو. لیکن ظاہر ہے انسان یہ کر نہیں سکتا، نہ خدا کی زمین سے باہر نکل سکتا ہے، نہ خدا کے جسم کو واپس کر سکتا ہے، نہ خدا کی دی ہوئی طاقتوں کو میں سے کسی ایک سے بچ کر کے وہ زندگی گزار سکتا ہے، نہ خدا کی پیدا کی ہوئی چیزوں کو چھوڑ کر کچھ اور چیز بنا کر زندگی گزار سکتا ہے. یہ ممکن نہیں. تو گویا دنیا کے انسان خدا کی زمین پر رہ کر، خدا کی دی ہوئی نعمتیں کھا کر، خدا کی پیدا کیے ہوئے ہوا اور پانی کو استعمال کر کے، خدا کی پیدا کیے ہوئے اناجوں کو استعمال کر کے، خدا کی دی ہوئی آنکھوں سے دیکھ کر، اللہ کے دیے ہوئے کانوں سے سن کر، اللہ کے بنائے ہوئے دماغ سے سوچ کر پھر اللہ کی مرضی کے خلاف زندگی گزارتے ہیں. ایسے انسانوں کو قرآن کہتا ہے یہ جانوروں سے بدتر ہے. اولئک کالانعام بل ہم اضل. یہ بلکہ جانوروں سے زیادہ بدتر ہے. نبیوں کا لائف سٹائل ہمارے سامنے ہے، اور نبیوں کے مقابلے میں جو لائف سٹائل وہ بھی ہمارے سامنے ہے. اب انسانوں کو فیصلہ کرنا ہے کہ کون سا لائف سٹائل تمہیں اختیار کرنا ہے. ایک لائف سٹائل میں پاک دامنی ہے، ایک لائف سٹائل میں پاک دامنی کوئی چیز نہیں. ایک لائف سٹائل میں حرام سے بچ کر کمائی کرنا ہے، دوسری لائف سٹائل میں جو مرضی سو کماؤ، چاہے رشوت کرو، چاہے سکنڈل کرو، چاہے قوم کو بیچو، چاہے پراپرٹیاں تباہ کرو، چاہے تم لاٹری کے ذریعے، چاہے سود کے ذریعے، چاہے رشوتوں کے ذریعے، چاہے جو چاہے سو کا، چاہے تم زہر بیچو شفا کے نام پر. ایک شخص سے پوچھا گیا کہ آپ سموسے بناتے ہیں، کیا کیا ڈالتے ہیں؟ کہنے لگا یہ مت پوچھنا. کہنے لگا نہیں پھر بھی بتاؤ. کہنے لگا سموسے مزیدار بنانے کے لیے ضروری ہے کہ اس کے اندر گوشت کا پیس ہونا چاہیے، اور گوشت چونکہ مہنگا ہو گیا ہے اس لیے ہم کیا کرتے ہیں، ہم چوہے جمع کرتے ہیں، چوہوں کو مارتے ہیں، اس کے بعد پھر ان کو گرم پانی میں ڈالتے ہیں، ان کی وہ جخ جو ہے وہ بال نکل جاتے ہیں، بال نکلنے کے بعد پھر ان کو چھوٹے قیمہ بناتے ہیں، قیمہ بنانے کے بعد پھر ہم سموسوں میں ڈالتے ہیں. بچے سموسے بڑی خوشی کے ساتھ کھا رہے ہیں، اس لیے کہ ایسا مزیدار سموسا آلو والا سموسا نہیں ہوتا. اس سے پوچھا گیا صاحب یہ تو آپ جرم کر رہے ہیں. کہنے لگا مجھے اپنے پیسے سے مطلب ہے، جرم سے مطلب نہیں. یہ کرنے والا مسلمان ہے، اور جن کو بیچ رہا ہے وہ بھی مسلمان ہے. اور جس سکول کے آگے اس نے یہ سٹال لگایا ہے، ٹی سٹال جہاں یہ بیچتا ہے، یہ کیفٹیریا، وہ مسلمان ہے. تو مسلمان تعلیمی ادارے کے آگے اپنا جو ہے ٹی سٹال لگا کر کے پھر وہاں یہ چیز بیچتا ہے. اس سے جب پوچھا گیا کیوں، اس نے کہا مجھے اپنے پیسوں سے مطلب ہے، چاہے مجھے کس طرح سے پیسے مل جائیں. میں یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ میرے بھائیوں ہمارے سامنے لائف سٹائل دو ہیں شارٹ میں، مختصر لفظوں میں. ایک ہے یورپین لائف سٹائل، ایک ہے نبی والا لائف سٹائل. نبی والا لائف سٹائل وہی ہے جو ہر نبی کا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے لے کر، بلکہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر محمد رسول اللہ تک زندگی گزارنے کا طریقہ سارے نبیوں کا ایک. اس میں جزوی فرق ہیں، بہت معمولی فرق. مثلا ایک نبی کے دین میں غیر مسلم عورتوں کے ساتھ نکاح کرنے کی اجازت تھی، دوسرے نبی کے دین میں آ کر بین کر دیا گیا. ایک نبی کے دین میں زکوٰۃ کی مقدار زیادہ تھی، دوسرے نبی کے دین میں آ کر زکوٰۃ کی مقدار کم کر دی گئی. ایک نبی کے دین میں باپ نبی ہے، بیٹا کافر، ایسا پایا گیا. ٹھیک، غرض ہے کہ جزوی فرق ہیں، لیکن توحید، رسالت، آخرت، اللہ کے سامنے جواب دینا، پاک دامنی، زناکاری سے بچاؤ، حفاظت، ناحق قتل سے حفاظت، غلط طریقے سے پیسے کمانا، یہ سارے ہر نبی کے جرم، ہر نبی کے دین میں یہ جرائم تھے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں بھی جرم. کبھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک نبی کا لائف سٹائل کچھ اور ہے اور دوسرے نبی کا لائف سٹائل کچھ ہے. آج کا جو دنیا کا طرز حیات ہے یہ دراصل نبیوں کے مقابلے میں ہے. اور جو لوگ نبیوں کو مانتے ہیں، مثلا عیسائی لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات کو مانتے ہیں، ان کا اپنا نبی مانتے ہیں، لیکن ان کی ساری زندگی عیسیٰ علیہ السلام کے راستے سے الگ ہے. ان میں اکثریت وہ کہتے ہیں ہم نے سنا عیسیٰ اور میری،
عیسیٰ اور مریم ہم نے سنا ہے، آگے ہم کچھ نہیں جانتے۔ دنیا میں سب سے زیادہ پاک دامن کس کو ہونا چاہیے تھا؟ عیسائیوں کو۔ لیکن دنیا میں سب سے زیادہ بدکاریوں میں ڈوبی ہوئی قوم ہے، یورپین قوم ہے، عیسائی ہیں۔ ان کو سب سے زیادہ پاک دامن کیوں ہونا چاہیے تھا؟ اس لیے کہ جس نبی کو وہ مانتے ہیں وہ نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے تو کسی عورت کو ٹچ ہی نہیں کیا، انہوں نے تو نکاح بھی نہیں کیا ہے، وہ تو اب جب دنیا میں تشریف لائیں گے تب وہ نکاح کریں گے۔ اور ان دوسرے وہ مانتے ہیں حضرت مریم علیہ السلام کو، حضرت مریم علیہ السلام نے کسی نے مرد کے ساتھ کوئی ٹچ نہیں کیا، انہوں نے نکاح ہی نہیں کیا تھا۔ اور جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے پیٹ میں بحیثیت انسان کے پیدا ہوئے، بننے لگے، تو پریشان ہوگی کہ میرے پیٹ میں حمل کیسے آ گیا۔ جب وہ غسل خانے میں پہنچی تھی نہانے کے لیے اور دروازے پر فرشتہ آیا انسانی شکل میں، اور حضرت مریم علیہ السلام پریشان ہو گئی، مرد کے علیہ السلام پریشان، تب تک وہ بھی مر چکا تھا، اور پہلے اپنے بھائی کے پاس آیا، وہ بھی مر چکا تھا۔ تو جنہوں نے موت کے وقت بھی ایثار کی وہ مثالیں قائم کی جو انسانی تاریخ میں کہیں نہیں ملتی ہیں، یہ ہے وہ لائف سٹائل جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑا کیا تھا۔ اس میں پاکیزگی ہے، اس میں حیا ہے، اس میں دیانتداری ہے، اس میں کام کرنا ہے، اس میں دوسری کی خدمت ہے، دوسروں کو راحت پہنچانا ہے، حتیٰ کہ جانور کو بھی راحت پہنچانا ہے، کسی کا پیسہ ہڑپ نہیں کرنا ہے، کسی کا ایک شک کا لقمہ بھی اگر آ جائے اس کو۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ ایک چیز کھائی، بعد میں اس سے پوچھا بھائی یہ چیز تم نے کہاں سے تیار کی؟ اس نے کہا جناب میں پڑوسی کے بکری میں نے ذبح کی، اس سے اجازت لی۔ کہنے لگا جی نہیں، مرد وہاں نہیں تھا، گھر کی عورت سے اجازت لی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا گھر کی عورت کو تو اجازت دینے کا حق نہیں ہے، وہ مالک کہاں ہے اس کا؟ گھر کی بکری کا مالک اس کا شوہر ہے۔ چلا اب اس کی بیوی نے اجازت دے دی، تمن بون پانے خاندان سے میں اپنے شوہر کو خود کہوں گا اب لے لو، چنانچہ میں لایا ہوں، اور بکری بیوی کی۔ حضرت ابوبکر صدیق نے کہا بکری مشکوک ہے، آپ نہیں کھا سکتے اسے، چونکہ کھا چکے تھے، الٹیاں شروع کر دی، اور تب تک الٹیاں کرتے رہے جب تک سارا کھانا باہر نہیں آ گیا۔ جو مشکوک چیز سے اپنے آپ کو بچا رہے ہو۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے حالات زندگی میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ انہوں نے ایک آدمی کے ساتھ پارٹنرشپ کی کپڑے کی، اور کپڑا بیچتے تھے وہ، اور بہت بڑے تاجر تھے، کپڑے کی پارٹنرشپ کی۔ وہ کپڑے کا بنڈل جو تھا اس میں ایک بنڈل کے بارے میں انہوں نے اپنے پارٹنر کو بتایا کہ اس میں تخ لگا ہوا ہے، داغ ہے، جب تم کسی کو بیچو گے تو بتا دینا کسٹمر کو کہ صاحب اس میں داغ لگا ہوا ہے۔ کہا لگا جی بہت اچھا ٹھیک ہے۔ امام صاحب خود واپس آ گئے۔ وہ جو پارٹنر تھا اس نے کپڑے بیچنے کپڑا بیچتے بیچتے جب سارے بک گئے، جب واپس آ گیا تو امام صاحب نے پوچھا وہ جو ایک کپڑا داغ والا تو اس کا کیا کیا؟ کہا لگا جی وہ بک گیا، آپ نے بتایا تھا کسٹمر کو؟ کہا لگا جی مجھے بھول گیا۔ کہا لگا تم نے تو دھوکہ دے دیا کسٹمر کو، اور میں نے منع کیا تھا، آج کے بعد تمہارے ساتھ میری پارٹنرشپ ختم۔ اور بتاؤ جی حساب اب کیا ہے حساب؟ کہا لگا جی حساب میں 44,000 درہم بنتے ہیں، 22,000 آپ کے ہیں، 22,000 میرے ہیں، اور کچھ کتابوں میں لکھا ہے کہ نصاب 32,000 کا نفع ہوا ہے، 16,000 آپ کے ہیں، 16,000 میرے ہیں۔ امام صاحب نے وہ 16,000 درہم لیے اور کہا چونکہ اس کے اندر مشکوک پیسہ آ گیا ہے، ایک کسٹمر کو داغ والا کپڑا بیچا گیا ہے، مشکوک پیسہ آ گیا، اس لیے اس میں سے کوئی پیسہ میں اپنے لیے لینے ہوں گا، سارا پیسہ خیرات کر دیا۔ حرام سے بچنے کا مزاج ایسا۔ میرے بھائیوں ہمارے سامنے راستے اس وقت دو ہیں، ایک ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ، اور ایک ہے محمد رسول اللہ کے مخالفین کا راستہ۔ قرآن کریم جب کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، ہر نماز کے اندر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تم کہو یا اللہ ہمیں صراط مستقیم عطا فرما۔ کیا مطلب اس کا؟ نبی کا لائف سٹائل ہر نماز میں مانگو، ساتھ میں کہنا صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کا راستہ مجھے چاہیے جو نبیوں کا ہے، جو صدیقین کا ہے، جو شہیدوں کا ہے، جو صالحین کا ہے، ان کا راستہ مجھے نہیں چاہیے جو یہودیوں کا ہے، جو نصرانیوں کا ہے، جن پر خدا کا غضب ہے۔ اس وقت کے مسلمانوں کے سامنے سوال یہی ہے کہ ان کو کون سا لائف سٹائل لینا ہے، نبیوں کا یا یہود و نصارہ کا؟ ایک طرف سے یہود و نصارہ کا لائف سٹائل ہے جس میں بظاہر بڑے مزے ہیں، جس میں آزادی ہے، جس میں جو چاہیں سو کھائیں ہیں، اس میں شراب نوشی بھی ہے، اس میں زناکاریاں بھی ہیں، اس میں آوارگی بھی ہے، اس میں فیشن بھی ہیں، اس میں مردوں اور عورتوں کے غلط تعلقات بھی ہیں، اس میں ظلم و استحصال بھی ہے، اس میں زبان پر کچھ اور نعرے ہیں، اندر کچھ اور ہے، اس میں حقوق انسانی کے نام پر نعرے ہیں تمام انسانوں کی حفاظت کا، اور حقوق انسانی کے نام پر لاکھوں آدمیوں کو مارنا بھی ہے۔ جب آئے تھے نا عراق میں، کیا صاحب ہم انسانوں کی حفاظت کے لیے آئے ہیں، اور حفاظت کرتے کرتے مارے کتنے؟ لاکھوں۔ تو جتنوں کو مارا ہے وہ ان کی حفاظت کس کی؟ اعلان کچھ اور، پس پردہ کچھ اور، لائف سٹائل ادھر سے کچھ اور ہے، ادھر کا کچھ اور ہے۔ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کی جن چیزوں کے بارے میں بہت فکر تھی ان میں سے ایک یہی تھی کہ میری امت یہود و نصرانیوں کے راستے پر چلے گی۔ لَتَتَّبِعُونَ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ حَذْوَ النَّعْلِ بِالنَّعْلِ، جوتا ملا کر کے چلو گے،
جہاں وہ قدم رکھیں گے تم بھی وہیں قدم رکھو گے، جو وسائل وہ تم بھی وہی کرنے لگو گے، تم کو ان کا طریقہ پسند آئے گا۔ چنانچہ اس وقت امت مسلمہ کی حالت اکثریت کی یہی ہے، حکمران فخر محسوس کرتے ہیں ہمارے عیاشیاں ویسی ہوں جیسے یورپ والوں کی، نوجوان اپنی ہر چیز یورپ والوں کے طرز کے مطابق، وہ اپنے بال بھی وہی بنائیں گے، وہ کڑے بھی ویسے ہی باندھیں گے، وہ سٹائل بھی ویسے ہی بنائیں گے، جو کچھ کہیں وہ کہیں گے کہ صاحب ہمارا اپنا کچھ نہیں، جیسے آپ ہمیں کہیں گے۔ کل کو اگر کہیں گے ننگے ہو جاؤ، وہ ننگے ہونے کے لیے ہم تیار۔ کل کو اگر کہیں گے لڑکے جو ہیں وہ لڑکیاں بن جائے، وہ بھی۔ انہوں نے کہا پھٹے ہوئے کپڑے پہنو، انہوں نے کہا ہم وہ بھی پہننے کے لیے تیار ہیں۔ چنانچہ اگر پھٹا ہوا نہیں تو جان بوجھ کر اس کو پھاڑ دو، کہا وہ بھی کرنے کے لیے تیار ہیں۔ یہی ہے وہ میزہ لائف سٹائل کن کا کہ یہود و نصارہ کا۔ ایمان والوں کے سامنے دو ہی راستے ہیں، اور جب ایمان والے اپنے نبی کا طرز حیات چھوڑ دیتے ہیں تو بعد میں اللہ تعالیٰ شانو کچھ عرصے انتظار کرتے ہیں، انتظار کرنے کے بعد پھر فیصلہ خطرناک آتا ہے۔ کیا فیصلہ خطرناک آتا ہے؟ یہ کلمہ پڑھتے ہیں میرا، نام لیتے ہیں میرے نبی کا، طریقہ زندگی ان کا یہود و نصارہ کا، ان کا صفایا کر دو۔ اور جب صفایا ہو جاتا ہے اس کا پھر نئی قوم آتی ہے، وہ نئی قوم سدھار والی آئے گی۔ یہ نئی قوم کب تک آئے گی؟ اللہ اکبر، یہ اللہ کے فیصلے کے تابع ہوتا ہے۔ اس کی بے شمار مثالیں ہیں۔ چنانچہ دنیا کا ایک مشہور ملک ہے، آج اس کو کہتے ہیں اسپین، پہلے زمانے اسے کہتے تھے اندلس۔ جب صحابہ کے بعد کا زمانہ تھا اور وہاں اسلام لے کر کے جانے والے داخل ہو گئے اندلس میں، طارق بن زیاد جب فوج لے کر کے اندلس میں داخل ہوا ہے اور جو ہی پہاڑی پر چڑھا، پیچھے سے جو کشتیاں تھیں ان کشتیوں کو جلا دیا اور اپنے تمام لوگوں سے کہا دیکھو بھائی کشتیاں جل چکی ہیں، واپس جانے کا راستہ ختم ہو گیا، تمہیں اس ملک میں یا تو اسلام کے ساتھ زندہ رہنا ہے یا تمہاری موت ہو جائے گی، اب تمہیں فیصلہ کرو۔ تمہارے سامنے چوائس واپس جانے کی نہیں ہے کیونکہ کشتیاں جلا چکا میں۔ جس پہاڑی پر کھڑے ہو کر کے طارق بن زیاد نے یہ تقریر کی تھی، اس پہاڑی کا نام ہے جبل طارق، اس کو آج کہتے ہیں جبرالٹر، نام بدل دیا گیا، اصل میں جبل الطارق۔ جس پہاڑی پر کھڑے ہو کر اس نے کہا تھا اے مسلمانوں، تم جو اسلام لے کر کے یہاں داخل ہوئے ہو، کشتیوں سے ذریعے ہم یہاں پہنچے ہیں، کشتیاں جلائی جا چکی ہیں، ہم واپس نہیں جا سکتے، اب ہمیں یہیں کسی ملک سے غذائیں لینی ہے، اسی کے سہارے ہمیں زندہ رہنا ہے، اس کے بعد پھر یہیں اسلام ہمیں پھیلانا ہے۔ بہرحال ان کی قربانی محنتوں سے اسلام پھیلا۔ 800 سال تک اندلس کے اندر ایسی اسلامی حکومت چلی ہے، ایسی ترقی یافتہ حکومت چلی ہے جیسی دنیا کی کسی ملک میں اس زمانے میں نہیں تھا۔ سارا یورپ اس وقت ڈارک ایج میں تھا، کسی بھی اعتبار سے یورپ اندلس کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ تاریخ میں جب کہتے ہیں ہم قرون مظلمہ، وہ زمانہ تاریخ کا جس میں اندھیرا تھا دنیا میں، اس دور کو اندلس والے کہتے ہیں ہمارے ہاں شائننگ دور تھا، وہ ہمارے ہاں سائنس بھی تھی، ہمارے ہاں کالج بھی تھے، ہمارے ہاں دفعہ، بلکہ اس زمانے میں وہاں انشورنس چلتا تھا، اسلامی انشورنس، یہ آج کا انشورنس نہیں، کامیاب حکومت۔ لیکن اس کے بعد جب وہاں کے مسلمان آہستہ آہستہ یہود و نصارہ کے نقش قدم پر آ گئے، ان کے حکمرانوں نے بھی وہی عیاشیاں شروع کر دی، ان کے جوانوں کے اندر وہی خرابیاں آ گئی، ان کے تاجروں کے اندر وہی سسٹم آ گیا۔ یہود و نصارہ جب داخل ہو گئے، اور یہودیت و نصارہ کہاں سے آئی تھی؟ لندن سے، فرانس سے، بیلجیم سے۔ نصرانی یہودی وہاں پڑھنے کے لیے جاتے تھے، اور جب پڑھنے کے لیے جاتے تھے تو وہاں کے لوگوں نے ان کا سٹائل لے لیا، تو وہاں کے لوگ ویسے ہی بننے، جب ویسے ہی بننے لگے تو اس کے بعد پھر ایک وقت آیا کہ اسلام کا خاتمہ ہوا، اور اس طرح سے اسلام کا خاتمہ ہوا کہ جب انسان اس تاریخ کو پڑھتا ہے، اللہ اکبر، کس طرح سے مسلمانوں کو زبردستی یا تو عیسائی بنو اور ورنہ پھر کشتیوں پہ سوار ہو جاؤ، کشتیوں پہ سوار ہو جا کر سمندر میں جا کر ڈبوتے تھے۔ سائن کیا تھا بادشاہ نے، جناب ہماری مسجدوں کو آپ نہیں چھیڑیں گے، انہوں نے کہا تمہاری مسجدوں کو نہیں چھیڑیں گے، جناب ہم کا مذہبی جبر نہیں ہوگا، ہاں تمہارا مذہبی جبر بھی نہیں ہوگا۔ سائن کرنے کے بعد پھر جب عیسائیوں کا قبضہ ہوا، اس کے بعد کہا کیسا سائن، اس کو کاغذ کو پھاڑ دیا گیا اور ساری مسجدوں کو چرچ بنایا۔ آج دنیا کی سب سے بڑی مسجد قرطبہ ہے، وہ چرچ ہے، اور آدھے حصے میں وہاں ڈانس ہوتا ہے۔ یہی ہوتا میرے بھائیو، ہمارے سامنے راستے دو ہیں، ایک تو یہ کہ ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لائف سٹائل اختیار کریں، اس میں حیا ہے، اس میں پاک دامنی ہے، اس میں حرام سے بچنا ہے، اس میں ملازم ہوگا کوئی تو رشوت نہیں، اس میں ملازم ہوگا کوئی تو کام چوری نہیں کرے گا، اس میں جوان ہوگا کوئی تو برائیوں میں نہیں جائے گا، اس میں فنکشن ہوں گے تو اس میں عیاشیاں نہیں ہوں گی، اس میں ڈانس نہیں ہوں گے، اس میں زناکاریاں نہیں ہوں گی۔ وہ لائف سٹائل پاکیزہ طرز حیات نبیوں کا طرز حیات ہے، اور جانوروں جیسا طرز حیات یورپین قوموں کا طرز حیات ہے۔ آج کے ایمان والوں کو وہی فیصلہ کرنا ہے، ہمیں وہ والا طرز حیات لینا ہے یا یہ والا طرز حیات لینا ہے۔ اللہ نے تو نماز کی ہر رکعت کے اندر حکم دیا تھا، کیا حکم دیا تھا؟ ہر رکعت میں کہنا یا اللہ ہمیں ہدایت عطا فرما۔ وہ ہدایت کیا چیز ہے؟ وہ ہدایت یہی ہے، اللہ کا ڈر، اللہ کی محبت،
آخرت کی تیاری، گناہوں سے حفاظت، گناہوں کو سیکھنا، گناہ ہیں کیا کیا، ان سے اپنے آپ کو بچانا، کسی پر ظلم نہ کرنا، کسی پر مال نہیں ہڑپ کرنا، یہود و نصارہ کا لائف سٹائل نہ اختیار کرنا، ان کے فیشن نہیں لینا، اپنی عورتوں کا پردے کرانا، یہ ہے وہ اسی کا نام ہدایت ہے۔ ہدایت کوئی خیالی چیز نہیں ہے کہ دماغ میں ہدایت آ گئی اور زندگی گزر رہی ہے کافروں جیسی، خیال میں ہدایت آ گئی، زندگی گزر رہی ہے یہود و نصارہ جیسی اور خوش مطمئن بیٹھے ہیں، اس سے ہدایت اس پر، اس سے مسلمان ہی لفظوں میں مسلمان ہرگز۔ اس لیے اللہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو پورے اسلام میں داخل ہونا، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے پیچھے مت چلنا۔ کیا مطلب؟ شیطان سکھائے گا، زبان سے کہو مسلمان ہے، باقی جیسی مرضی ویسے کرو، اسلام مثال حرام سارے کام کرتے رہیں، بعد میں کہیں گے اسلام بہت آسان دین ہے۔ کیا صاحب ان عالموں نے اسلام کو مشکل بنا دیا، ورنہ اسلام بہت آسان ہے۔ کیا بہت اچھا، وہ آسان دین کیا کیا ہے؟ کیا لگا اس میں شراب حرام نہیں؟ چلو جب باقاعدہ ایک شخص نے کتاب لکھی کہ قرآن میں کہیں نہیں لکھا ہے شراب حرام ہے، اور ساتھ میں کتاب میں لکھا یہ بخاری شریف میں حدیث موجود ہے کہ صحابہ شراب پی کر جنگ احد میں گئے اور وہاں جا کر شہید ہو گئے اور ان کے لیے جنت کا اعلان ہو گیا، شراب کا ان کو حرام۔ یہ کتاب لکھ رہا ہے مسلمان، اور مسلمان ہی نہیں، سید زادہ فخر کے ساتھ انہوں نے لکھا کہ صاحب شراب کہیں نہیں۔ وہ کہتا ہے میں چیلنج کرتا ہوں ساری دنیا کے مسلمان عالم کو، مجھے دکھائیں قرآن میں کہاں آیت لکھی ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں شراب مت پیو۔ واقعی یہ جملہ کہیں نہیں ہے، یعنی گویا وہ جملہ یہیں سے طے کرتا ہے، جب اللہ تعالیٰ یہ جملہ بولے گا تب میں مانوں گا۔ اسی طرح سے دنیا کے تمام ملکوں کے قوانین میں اس وقت زناکاری کوئی جرم نہیں ہے، لڑکے اور لڑکیاں آپس میں بدکاریاں کریں کوئی پابندی نہیں اس میں۔ دنیا کے انسانوں نے لائف سٹائل کچھ اور بنایا ہے، ایمان والوں کو فیصلہ کرنا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اللہ نے ہم کو اگر اسلام اور ایمان کی دولت عطا کی، الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، ہم نے اللہ کو اپنا اللہ مانا، ہم اتھیسٹ نہیں، ہم خدا کے منکر نہیں، ہم یہ بھی مطالبہ نہیں کرتے یا اللہ ہم آپ کو تب مانیں گے جب ہم نظر آئیں گے، نہیں، ہم بغیر دیکھے اللہ کو مانتے ہیں۔ کیوں مانتے ہیں؟ اس لیے کہ محمد رسول اللہ نے اعلان کیا، اس کے بعد ہمیں کسی دیکھنے کی ضرورت نہیں۔ حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کہتے تھے کہ قیامت کے دن جب میں اللہ کو دیکھوں گا میرے ایمان میں ایک بال کے برابر بھی اضافہ نہیں ہوگا۔ انہوں نے کہا کیوں؟ کہا دیکھنے کے بعد جتنا مجھے ماننا ہے اتنا میں ابھی مانتا ہوں۔ یہ ہے پختہ ایمان۔ ڈاکٹر اقبال کی مجلس میں ایک شخص آئے، انہوں نے کہا ڈاکٹر صاحب مجھے اللہ کی ذات کے بارے میں لیکچر دینا ہے، کچھ پوائنٹس لکھوا دیجئے، پروف لکھوا دیجئے خدا کی ذات ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب نے کہا میرے پاس تو کوئی پروف نہیں۔ کتاب کا نام ہے روزگار فقیر، یہاں کے بازاروں میں بھی ملتی ہے، اس میں یہ واقعہ لکھا ہے۔ لکھنے والے کا نام ہے فقیر وحید الدین، اس نے کتاب لکھی روزگار فقیر، اس میں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے کہ ڈاکٹر صاحب کے پاس کچھ لوگ نہیں، ایک پروفیسر آئے، اس کو پنجاب یونیورسٹی میں لیکچر دینا تھا خدا کی ذات کے بارے میں۔ وہ کہتا ہے ڈاکٹر صاحب مجھے کچھ پوائنٹس لکھوا دیجئے، مجھے لیکچر میں ان کو لینا ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب نے کہا میرے پاس کوئی پوائنٹ نہیں۔ کہتا کوئی پروف؟ کہنے لگا کوئی پروف نہیں۔ تو ایک صاحب نے کہا ڈاکٹر صاحب آپ تو اللہ کو مانتے ہیں، آپ کوئی اتھیسٹ تو نہیں ہے؟ آپ اس زمانے میں ایک تحریک چلتی تھی ریشنلزم کا مطلب ہوتا ہے عقل جو مانے بس وہی حق ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ تو آپ کو ریشنلسٹ تو نہیں ہے؟ ڈاکٹر صاحب نے کہا نہ میں اتھیسٹ ہوں نہ میں ریشنلسٹ ہوں، میں مسلمان ہوں۔ تو کہا آپ تو کہتے ہیں خدا کے بارے میں میرے پاس کوئی وجود ثبوت ہی نہیں۔ کہنے لگا میرے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے اللہ کی ذات کے بارے میں، تو آپ اللہ کو کیوں مانتے ہیں؟ تو ڈاکٹر اقبال نے جو جواب دیا تھا وہ ایمان والا جواب تھا۔ انہوں نے کہا میں اللہ کو اس لیے اللہ مانتا ہوں کہ محمد اللہ ماننے کہا، اس کے بعد کسی پروف کی ضرورت نہیں۔ تو ہم اللہ کو اللہ مانتے ہیں اس لیے کہ ہم قدم قدم پر اللہ کی ذات کو دیکھتے ہیں۔ ہم اللہ کو اللہ مانتے ہیں، سارے نبیوں نے کہا۔ ہم اللہ کو اللہ مانتے ہیں، اس کائنات کے سب سے بڑے سردار محمد رسول اللہ نے فرمایا۔ جب ہم نے اللہ کو مانا، اس اللہ نے کہا یہ میرا نبی ہے اور یہ نبی جو طرز حیات دکھائے گا اسی میں تمہاری کامیابی ہے۔ تو ہمیں طے کرنا ہے کہ ہم اللہ کے لازم کردہ چیزوں کو اپنے اوپر لازم کریں، جیسے ڈاکٹر کے لازم کی ہوئی چیز کو اپنے اوپر لازم کرتے ہیں، اور اللہ کے نبی کے لازم کردہ چیزوں کو اپنے اوپر لازم کریں جیسے ڈاکٹر کے لازم کی ہوئی چیز کو اپنے لازم کرتے ہیں، اور جو اللہ کے نبی نے حرام کی ہیں ان سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اس وقت تو ایک نئی مہم بھی شروع ہو گئی ہے اور اس کے افراد یہاں کشمیر میں بھی آ گئے ہیں۔ وہ کہتے ہیں صاحب قانون صرف وہ ہے جو اللہ نے بیان کیا، نبی کا کام قانون بیان کرنا نہیں تھا۔ یہ ایک نئی قوم وجود میں آ گئی، وہ کہتے ہیں نبی کا کام قانون بیان کرنا نہیں، نبی کا کام تھا خدا کے قانون کی تشریح کرنا۔ ان سے پوچھتے ہیں نمازیں کتنی ہیں؟ کہنے لگا کل 3 ہیں۔ اس کو اہل قرآن کہتے ہیں، ان کو منکرین حدیث کہتے ہیں، ایک نیا طبقہ ہے اور دنیا میں بہت سارے لوگ اس کے ہیں۔ انہی میں سے ہے وہ نیا جو نکلا ہے وہ جاوید غامدی، وہ بھی انہی میں سے ہے۔ اس لیے وہ کیا کہتا ہے؟ کہنے لگا صاحب قانون بنتا ہے نیچر کی بنیاد پر، جو نیچر کہے گی وہی ہے۔ غرض یہ کہ
آج کا عہد ایک طرف سے یہودیت و نصرانیت کے پھیلاؤ کا عہد ہے، دوسری طرف سے باطل نظریات کے پھیلاؤ کا عہد ہے، تیسری طرف سے ایمان والوں کی ایمانی حس کمزور ہے، غیرت ایمانی کمزور ہے، حمیت دینی مٹ رہی ہے۔ اس صورتحال کے اندر بے شمار ایمان والے ایمان پر رہیں گے، اور بہت سارے بے شمار ایمان والے جو ہیں وہ ایمان سے باہر نکلیں گے، کچھ زبان سے ظاہر کریں گے، کچھ کے اندر کفر آ چکا ہوگا لیکن زبان سے ظاہر نہیں کریں گے۔ قرآن کریم میں ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ۔ بعضے یہ کہتے ہیں استج خدا اسمانا، ہم بھی اللہ کو مانتے ہیں اور آخرت کو بھی مانتے ہیں، مگر حقیقت میں ان کے اندر ایمان نہیں ہے، دھوکے میں پڑے ہوئے اندر ایمان ہے۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا، وہ سمجھتے ہیں ہم نے خدا کو دھوکہ دے دیا، ایمان والوں کو بھی دھوکہ دے دیا۔ استج تو ایسی تھی، استج مسلمانی ہے جناب، یہ حرام تو حرام ہے مگر انورے کا چالیاز مگر چھتی مسلمانی۔ یہ جو بے شمار غرض ہمارے سامنے میرے بھائیوں راستے بنے ہوئے ہیں، ایک راستہ ہے نبیوں والا راستہ اور سارے نبیوں کا راستہ وہی ہے، اور ایک عیسائی، ایک لڑکا عیسائی تھا، وہ مسلمان بنا۔ مسلمان بننے کے بعد پھر وہ اس نے پہلے چاہا کہ میں اسلام کو پوری طرح سے سیکھوں، پہلے وہ جامع ازہر چلا گیا، جامع ازہر میں اس نے بہت ذرا مطالعہ کیا، مطالعہ کرنے کے بعد پھر وہ یہاں بر صغیر بھی آیا، کچھ دن اس نے پاکستان میں گزارے، کچھ دن ہندوستان میں گزارے، ہندوستان میں گزارتے ہوئے اس نے وہ نظام الدین مرکز چلا گیا، وہاں سے تبلیغ میں نکلا، تبلیغ میں نکلنے کے بعد اب جو 4 مہینے تبلیغ میں لگا کے واپس آ گیا تو اس کا لباس سفید لباس، لمبا چوڑا کرتا، چہرے پر داڑھی، اوپر سے امامہ، یہ امامہ باندھ کر چلا گیا واپس جہاں کا تھا وہ، اور ادھر سے تعلیم یافتہ بہت زیادہ۔ بعد میں اس نے ایک کمپنی میں درخواست دے دی جاب کرنے کی، کمپنی والوں نے کہا صاحب کوالیفیکیشن تو آپ کی ٹھیک ہے مگر حلیہ آپ کا صحیح نہیں ہے، یہ حلیہ آپ چینج کر دو۔ اس نے کہا جب ٹھیک ہے، یہ دیوار پر یہ کون ہے؟ کہنے لگے یہ حضرت قرائش تھا، عیسیٰ علیہ السلام۔ کہنے لگے ان سے کہیے اپنا حلیہ ٹھیک کرو، میرا حلیہ تو انہیں کے ساتھ ہے، میری درخواست آپ واپس کر دیں اور میرا آبجیکشن۔ کہتا ساری کمپنی کے مینیجنگ بورڈ سے میرا سوال یہ ہے کہ اگر عیسیٰ علیہ السلام تمہاری کمپنی میں ملازمت کرنے کے لیے آئیں گے، کیا آپ ان کو کہیں گے اپنا حلیہ ٹھیک کرو؟ 2 دن کے بعد کہنے لگا صاحب میرے آبجیکشن کا سوال جواب، کہنے لگا نہیں ابھی کوئی نہیں، ابھی میٹنگ ہوگی۔ ہفتے کے بعد آیا، کہنے لگا صاحب میرے سوال کا جواب، میٹنگ ہوئی یا نہیں؟ کہتا ہے میٹنگ میں ڈیسائیڈ ہو گیا، ہم آپ کو جواب دیں گے، آپ یہ جو کوسچن مت کرو، یہ سوال مت اٹھاؤ۔ یہ ہے وہ دور میرے بھائیوں، ہم جس طرز زندگی کے علم بردار ہیں وہ سارے نبیوں کا طرز حیات ہے، وہ نبیوں کا طرز حیات ہے، اس میں حیا ہے، اس میں پاک دامنی ہے، اس میں خدمت خلق ہے، اس میں انسانوں کو راحت پہنچانا ہے، اس میں اللہ کا ڈر ہے، اس میں قیامت کی باز پرسی ہے، اس میں اخلاق ہیں۔ یہ ایک طرز حیاتی ہے، ایک طرز حیات ہوا ہے۔ اب ہمیں طے کرنا ہے قرآن کریم کے بیان کے مطابق ہمیں جانوروں زندگی گزارنی ہے یا نبیوں والی طرز حیات کو اپنانا ہے۔ اللہ تعالیٰ شاء ہمارے لیے خیر کا فیصلہ فرمائے اور ہدایت کے راستے پر چلنا ہمارے لیے آسان فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لأرجو به يا إلهي القبول